السلام علیکم خرم، کیا حال ہے؟ میں خیریت سے ہوں. کیسے ہیں؟ الحمد للہ یار، فائنلی وی اے میٹنگ ایٹ لاسٹ. ایٹ لاسٹ. تو میں بہت سنا، بہت ماشاء اللہ تمہارا کانٹینٹ دیکھا، بڑے مشکل آدمی ہو، صحیح ہے. اور اس آسانی ڈھونڈنے والی دنیا میں تمہارے جیسے لوگ بہت کم ہیں. بٹ میں نے جب تمہیں سنا اور آہستہ آہستہ اور ایکسپلور کیا تو میں نے کہا یار یہ وہی چیز ہے جو بیسکلی زیادہ تر ریکوائرڈ ہے ہمیں. ٹھیک ہے، ہماری اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے. اچھا میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا خرم الہی کون ہے، ٹھیک ہے، جو جانتے ہیں خرم الہی کو. جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی تمہارے تعارف میں تم شامل نہیں ہونے چاہیے. سب سے مصنوعی تعارف وہ ہوتا ہے جس میں آپ خود پر طاری ہو جائیں. صحیح، یعنی کہ آپ کے پاس اپنے جسم، اپنے نام، وہ سب چیزیں جو آپ نے نہیں رکھ رکھی اپنے لیے، وہ بتانے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو. زبردست. اور تو ہماری کوشش یہی ہوگی. آپ مجھے اگر اجازت دیں، اب وہ زمانہ آ گیا کہ انسان سے بھاری اس کی سی وی ہوتی ہے کہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ یار تم یہ جو سب کاغذ پہ لکھا ہے یہ تم نہیں لگ رہے. تم جب ابھی اندر آئے ہو ایز اے شخصیت، ایز اے پرسنالٹی، ایز اے پرسن، ایز اے ہول، یو ڈونٹ اپیئر ٹو بی واٹ یو ہیو ریٹن. زوال ہے بھائی. اسی بات پہ میں آنا چاہ رہا تھا، کیونکہ جب میں نے ایک کنٹیکسٹ ڈرا کیا نا کہ اتنے مشکل آدمی ہو، اور میرا خیال سے اگر آپ مشکل کام کریں گے، مشکل باتیں، مشکل سوال کریں گے، زندگی اسی سے آسان ہوتی ہے. صحیح ہے، آسان باتوں سے آسان نہیں ہونے والی. تو ابھی جو تم نے بات کی، میں اس پہ بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے ڈیفینیٹلی ہم سینس اینڈ اسٹوریز کے پلیٹ فارم پہ ہیں، اسٹوری ٹیلنگ کیپیبلٹیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا میں تھوڑی سی. اچھا میں نے یہ سوال عمیر جالیہ والا سے کیا تھا پچھلی دفعہ. ہمارے پاس اسٹوری ٹیلر ایک یوٹیوبر ہیں، فیس بک پہ کافی مشہور ہے، وقار صدیقی، بہت مشہور اسٹوری ٹیلر، اس سے کیا تھا. اور تیسرا تم سے کہہ رہا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا، مجھے آتھر کا نام نہیں یاد، انہوں نے کہا تھا کہ یار لوگ بولتے ہیں کہ انسان بڑی اسٹوریاں بناتے ہیں، بڑی کہانیاں بناتے ہیں، جبکہ کہانیوں سے انسان بنتے ہیں. تو اس پرسپیکٹو میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ انسان کی جو سب سے اہم چیز جو انسان نے بنائی، تخلیق کی، ڈسکور، جو ورڈ بھی ہو، لینگویج ہے. یہ یوال کہتا ہے کہ ہم ہومو فکٹس ہیں، ہم کہانی گو ہیں. اگر ہم کہانی گو نہ ہوتے ہم کب کے ختم ہو چکے. اور سب سے بڑی کہانی وہ تھی، وہ جو کیو میں ہاتھ لگایا تھا. وہاں سے جب وہ آدمی مرا جو تقریباً جانوروں کی طرح زندہ تھے، اگلے نے ہاتھ لگایا، اس نے کہا یار یہاں there was someone like me here، یہاں کوئی پہلے بھی آیا تھا. دوسری بات، زبان کی بڑی اہمیت تب آئی کہ روٹی، پانی، سونے لگے تو میں اشاروں سے بتا سکتا تھا. اب میں نے دوسرے کو بتانا تھا کہ یار آج بہت اداس ہوں، کس اشارے سے بتاؤں؟ اماں یاد آتی ہیں تو جو پوری کائنات ہے اس میں اندھیرا محسوس ہوتا ہے اور سورج بھی آنسو بہاتا ہے میرے غم کے اوپر. اب یہ لائن بولنی تھی. زبان انسانوں کو احوال ان کے حوالے کرتے ہیں. آپ جان ایلیا کو پڑھیں، اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا میرا غم مصنوعی تھا، جان کا سنجیدہ تھا. یہ سارا کچھ کہانیوں کے اوپر ہوتا ہے. میں نے جیسے ابھی پہلے ہم جب ابھی بیک سٹیج تھے میں نے آپ سے بات کی، قرآن مجید فرقان حمید نے آپ کو پوری پوری کہانیاں دی. بلٹس کیوں نہیں دے دی؟ لیسنز ایسے ہاتھ میں کیوں نہ پکڑا دی؟ انسانوں نے جب قدیم ترین انسان نے سب سے پہلے کہانی لکھی تھی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ سب سے ایک آنیسٹ وے ہے اپنی زندگی کو آرکائیو کرنے کا آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. تو آپ دیکھیں، میں عموماً بچوں سے پوچھتا ہوں یار تمہیں یاد ہے میٹرک میں جو تھیورمز یاد کیے تھے؟ وہ کہتے نہیں. پھر میں کہتا ہوں اچھا بتاؤ گریپس آر، اینڈ ایوری ون نوز دی آنسر. حالانکہ اس کہانی کو تو ہم نے سرسری سے یاد کیا، تو یاد کیوں ہے؟ کنیکشن. اب پھر آپ نوٹ کیجئے کہ اگر آپ آج جاتے ہوئے ٹائر پنکچر ہو جائے تو امی پوچھیں گے ارے فہد بیٹا لیٹ کیوں آئے؟ تمہیں کہانی سناؤ گے، ٹائر 3 منٹ میں بدلا گیا ہوگا یا 10 منٹ میں، کہانی 2.75 گھنٹے کی سنا دو گے. بیکاز وی ٹیک لو ان دیٹ. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کائنات کو آخری سطح پر دیکھا جائے تو یہ مادہ نہیں ہے، یہ ایک کہانی کی صورت میں اپیئر ہوگی. وہی اٹیمپٹ میتھس کرتا ہے. اگر آپ کبھی میتھس کا بحر دیکھیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، شاعری کا بحر دیکھیں، آخر میں اگر کوئی فہد سے پوچھے یار کیا تھی حقیقت، تو تم کو ایک لائن بولو گے. اور شکوو کی مجھے یاد آ رہی، اس کی بیوی نے کہا اوکے ٹیل می واٹ از لائف، تو اس نے کہا اٹس مور لائک آسکنگ اے کیرٹ واٹ از اے کیرٹ، اے کیرٹ از اے کیرٹ اینڈ آئی نو نتھنگ. تو یہ کہانیاں ہمیں پہلے سے زیادہ زندہ کرتی ہیں. یہ ہمیں وہ قصے سناتی ہیں جو ہم نے جیے نہیں ہوتے. یہ ہمیں کئی زندگیاں جو ہم جی ہی نہ پاتے وہ ہمیں گزارنے پر تیار کرتی ہیں. وہ سردیاں، وہ گرمیاں ہمیں دکھاتی ہیں جو ہمارے شاید ملک میں موجود ہی نہیں ہوتی. بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی. اچھا تم نے ذکر کیا سی وی کا، ٹھیک ہے. ہمارے اس دور میں جب بیسکلی ہمیں ہر چیز بڑی شارٹن چاہیے، ٹائم زیادہ ہے نہیں، کانٹینٹ کریشن کے دور میں 30 منٹ کی ویڈیو ہوگی تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. 1.5-2 گھنٹے کے پوڈ کاسٹ تو بہت ریئر عوام رہ گئی ہے، صحیح ہے، جو ویلیو ایکسٹریکٹ کرنا جانتی ہے. 30 منٹ سے وہ کہتے ہیں یار 1 منٹ کے اندر بتا دو. 1 منٹ بولتے ہیں جب 30 سیکنڈ ہو سکتا ہے تو 1 منٹ بھی کیوں. اس میں ایک پیج کی سی وی میں بندے کا پورا
شخصیت ہاں کو ڈالنے پوری کی شخصیت کو ڈالنے کی کوشش کرنا. اور اس کے بعد اچھا مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ جتنا بھی ان ڈیپتھ جاؤ گے, نہ پیرنٹس اس کے حق میں, نہ ٹیچرز اس کے حق میں, اور نہ آپ کے باسز اور آپ کے کارپوریٹ جو ٹائکونز ہیں اس کے حق میں. لیکن جو چیز میں نے دیکھی ہے, جو چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ جب تک آپ کنٹیکسٹ ڈرا نہیں کریں گے, جیسے تم نے کہانی اور اسٹوری ٹیلنگ کی بات کی, جب تک آپ ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں جاؤ گے نہیں, تمہاری باتیں بہت ڈیپتھ میں ہوتی ہیں, اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, جبکہ انہی ڈیپتھ سے نکل کے آپ کو بیسکلی جب سطح پہ آؤ گے تو پتہ چلے گا اندر ہے کیا. تو میجورٹی جا رہی ہے اس طرف, تم لے کے جانا چاہ رہے ہو اس طرف, یہ جو گیپ ہے یہ برج کیسے ہوگا؟ پہلی بات کہ اس وقت ہم جس دور میں زندہ ہیں, اس دور میں میرے استاد احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں اس دور 2 اصولوں پر ہے. پہلا جلدی سے سمجھا دیں, دوسرا جلدی سے مزہ دے دیں, میں نے آگے جانا ہے. تو آگے جا کے بھی اس نے کسی سیٹلائٹ پہ کام نہیں کرنا, اس نے اس سے بھی سطحی کام اور آگے جا کے کرنا. تو وقت کیوں بچا رہے ہو, ایک تو میں یہ جان نہیں پاتا, لائک وائی یو سیونگ ٹائم فار واٹ ایکچولی, تو وہ ہم نہیں جانتے. دوسری بات کہ سطحی علوم اور سرفیس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ قومیں اور امتیں جتنا آ سکتی تھیں بھائی, ہم آگے, اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. ہمارے آج سننے والے 10 لوگ بھی سن رہے ہیں, انہیں چاہیے اب تھوڑا سا اپنے سے پوچھیے, بغیر فلسفے کے ایک قوم جتنا آگے جا سکتی ہے اتنا ہم گھسیٹ گھسوٹ کے آگے. جان نے کہا تھا ہم 21ویں صدی میں بالوں سے کھینچ کر لائے گئے, ہمیں کیا پتا اس دور کی اقدار, اس دور کا نالج یا ایپسٹیم وغیرہ کیا ہے, حدود علم کیا ہے, تو ہم نے تو وہ نہیں دیکھا. تو میری ایک بہت اہم بچوں سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ یار بڑے آدمی کی مشکل بات سمجھ نہ بھی آئے وہ فائدہ ضرور دے جاتی ہے, اور وہ بات جو فوری طور پر سمجھ آ جائے وہ علم ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو حافظہ ہے یار, سیڑھیاں چڑھنا سیڑھیاں اترنا 2 + 2 4 ہوتے ہیں, یہ کیا کامن سینسیکل باتیں کر رہے ہو, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور چیزوں کو حافظے میں محفوظ کر لینا تو علم ہو بھی نہیں سکتا. علم ایک لیونگ ایکسپیرینس ہے جس میں آپ چیزوں کو ان کی گہرائی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ سرفیس لیونگ آپ کو اتنا سطح پر نہ لے آئے کہ آپ کل کو یہ کلیم ہی نہ کر سکیں کہ میں انسان ہوں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارے لوگ اس گہرائی کو سمجھیں, ورنہ میں ہمیشہ کہتا ہوں آندھیوں میں اڑنے والے شاپر ہوں گے, آندھی ادھر سے چلی ادھر, ہمیں لگے گا ہم اڑ رہے ہیں, وہ جسٹ تھرون اوے, ادھر سے ادھر ہمیں اڑایا جا رہا ہے. اچھا اس میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ ہمارے یہاں فلسفے کو بہت زیادہ فلسفی کو بڑا وہ کیا جاتا ہے, بٹ ڈیمین کیا جاتا ہے, یار یہ فلسفہ چھوڑو, یار یہ کتابی باتیں ہیں. ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست نے کہا کہ یار تو شاہ رخ خان کو بہت پسند کرتا ہے نا, تو میں نے کہا ہاں, مطلب انٹلیکچولی بڑا ہائی بندہ ہے, ایکٹنگ کے حوالے سے نہیں, انٹلیکچولی بہت اچھا بندہ ہے. تو اس نے کہا یار وہی کہتا ہے کہ پہلے امیر بنو پھر فلاسفر بننا, تو یہ اپنی فلاسفی اپنے پاس رکھ. تو اس نے ایسا لگا مجھے چماٹ مار دیا, میں نے کہا یار یہ کیا بات کر دی, مطلب پہلے تمہارے پاس پیسہ آنا چاہیے, اس کے بعد جب اس قابل ہوگے پھر ہم تمہاری فلاسفی سنیں گے, ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی بات کرنے کی. اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں پوچھوں گا یار. مطلب کہ اگر گلوبل کینوس پر لائک 3600ویں صدی میں یا 4000ویں صدی میں سے شاہ رخ خان ایکسپیکٹ بھی نہیں ہوگا, لیکن افلاطون اسی طرح قداور کھڑا ہوا ہے 3200 سالوں سے اسی باتوں کے اوپر. بالکل جب لوگ تجارت کرنا چاہ رہے تھے اور یہ طے کر رہے تھے رومنز پر اگلا حملہ کرنا ہے, تو اس نے کہا تھا لیٹس ڈسکس ہاؤ وی شوڈ لیو, آؤ آج بیٹھ کر یہ تو طے کر لیں زندہ کیسے رہتے ہیں. تو زندہ رہ گیا. فیثاغورس چند لوگوں سے ملا تھا اپنی زندگی میں, تو ایک اس کا ٹرائنگل نے پوری کائنات میں جب ٹرائنگل بناؤ گے وہ فیثاغورس جس کے تم سپیلنگ نہیں جانتے وہ ایسے گونجے گا اس ٹرائنگل کے اندر سے. دفنا لو جتنی مرضی دفعہ مٹی ڈال لو, آئنسٹائن کے ساتھ ہی اگلی کائنات اب آگے چلے گی. تو یہ بالکل عام سی بات ہے کہ پہلے امیر ہو جاؤ. امیر ہونا کوئی تقاضا نہیں ہے نعوذ باللہ, بلکہ میرے استاد فرماتے ہیں امیر نہیں ہو سکتے بھائی, اچھے تو ہو سکتے ہو. تو امیر ہونا کوئی اسٹینڈرڈ آف لائف ہی نہیں ہے, فائنل اسٹینڈرڈ آف لائف. رسل کے ہاں آپ ایتھیسٹ ہیں مذہبی ہیں, وہ یہ ہے کہ بھائی تم اچھے کتنے ہو. تو امیر ہونا نہ ہونا اور امیری میں بھی منم ہونا اور امیر ہونا وہ علیحدہ بات. ایک تو ہے مالدار ہونا, ایک ہوتا ہے امیر ہونا, ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. آج کل صرف مالدار ہیں لوگ, ان کے پاس ڈھیروں مال ہے. امیر اور لوگ ہوتے ہیں ان کی جنراسٹیز اور لیول کی ہوتی ہیں. تو تیسری ایک میں بات کر لوں کہ میزلو کا موٹیویشنل ماڈل آپ نے سنا ہوگا کہ بچے پہلے ایک سٹیج جائیں پھر وہ گھر لیں, پورا اس پہ بیس ہوا. اب اس کو صحیح کرنا ہو تو اس کو الٹا کرنا ہوتا ہے. میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ اگر تم نے حرام فزیولوجیکل نیڈ لی, حرام ہیلتھ نیڈ لی, حرام سیفٹی نیڈ لی, حرام سیلف اسٹیم لی اور حرام سیلف ایکچولائز ہی کرو گے نا, بس ساری نیڈز آپ نے کرپٹ لی ہیں, تو اوپر جا کے ایکچولائز درست کر لو گے. ایکچولائز پہلے کرو اور پھر فزیولوجیکلی دیکھو کہ کھانے کیا والا ہوں. پہلے میں خود کو پرکھوں گا تب طے ہوگا میں کس شے سے طاقت وصولنے والا ہوں. تو ہم اب بچوں کو وہ سیڑھیاں چڑھا رہے ہیں کہ سارے کام زندگی میں کر لینا, بڑھاپے میں 70-80 میں جا کے میں کون ہوں کا سوال پوچھ لینا. اور میں کون ہوں کا وہ سوال تھا جو بلے شاہ نے سب سے پہلے پوچھا تھا. انہوں نے اپنے جا کے استاد کے گھر دستک دی, انہوں نے کہا کون ہے, انہوں نے کہا یہی تو پوچھنے آیا ہوں
جلدی سے یہ سوال طے کریں تاکہ میں باقی کام کر سکوں. ہم بچوں کو کہتے ہیں بھائی یہ میں کون ہوں, سیلف, ہارٹ, یہ سوال, یہ پورے کریکولم میں یہ ورڈ شامل ہی نہیں ہے. تو ان الفاظ کے بغیر جیسے انسان ہوتے ہیں, ابھی اٹھائیے مائک, کیمرے اٹھاتے ہیں, باہر جائیے, جا کے دیکھیے کیا یہ سماج دلیل دے سکتا ہے یہ انسانوں کا معاشرہ ہے. اور کب تک یہ دلیل ہم دیتے رہیں گے کہ مہنگائی بہت ہے, میں مہنگائی کرتا یا خرم کی وجہ سے فلسفہ پڑھتا. رات کے 3 گھنٹے جب وہ تم افراتفری والے ٹاک شوز اور وہ عام سطحی ڈراماز دیکھتے ہو, کیا وہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس موجود کہ ہم اس میں کوئی سنجیدہ عمل کر سکیں, کوئی چیز طے کر سکیں؟ تو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے لوگ اب طے کر لیں کہ ہم نے کن بنیادوں سے بڑی منزلوں پر جانا ہے. ہمارے ملک کا یہ بھی ضمنی بات ہے, ہمیں کر لیں چاہیے. ابھی جرمنی گرا ماضی میں, یہ ہاتھ لے کے جاؤ تو لگتا ہے تاریخ میں, یہ جاپان گرا, وہ کیسے کھڑے ہو گئے؟ دے ہیڈ ہائی فلوسافیکل گراؤنڈ جہاں سے وہ کھڑے ہو. ان کو پتہ تھا امیری غریبی کی یہ جو سیمنٹ سینٹرک کنسٹرکشنز اور ڈیولپمنٹ ہے یہ کسی بھی وقت دوبارہ کی جا سکتی ہے. تاریخ بڑے قداور لوگوں کے کندھوں پر کھڑے ہو کے بنتی ہے. آپ کا قداور آدمی تاریخ میں پہلا لینا ہو تو 100 سال پیچھے جانا پڑ رہا. اس وقت اگر آپ کہو کہ معاشرے میں 10 فلسفی مجھے گنوا سکتے ہیں آپ پورے پاکستان, ہمارے معاشرے میں 24 کروڑ, آپ تو کتنے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں, اور آپ پڑھے لکھے آدمی, بتائیے کوئی 10 بڑے لکھاری جن کو ویسے ہی نوبیل کی ویسی لسٹ میں شامل کیا گیا ہو, کوئی ایسا سائنسدان؟ تو کب تک ہم یہ پیسے کی بنیاد پر معاشرے بنتے رہیں گے؟ پیسہ تو قارون اور ان کے پاس تھوڑا تھا پیسہ. اچھا مجھے بتائیں یہ فیرو کے پاس دنیاوی علم کتنا تھا؟ جیسے پیرامڈز بنائے, جتنے سلیبس کو وہ مانیٹر کرتا تھا, ان کو کھانے کھلاتا ہوگا. تو دین واٹ واز دا پرابلم آف ریلیجن ود ہیم؟ وہ لوگوں کو زوال پر مائل کر رہا تھا, وہ لوگوں کو ان کے ایسنس سے دور کر رہا تھا, اور اس کے خلاف بغاوت و احتجاج ہے. مجھے بڑی پیاری بات اس کی یاد آ رہی ہے علامہ کی. علامہ نے کہا اسلام از اے پروٹیسٹ اگینسٹ ماضی. اسلام بغاوت ہے, احتجاج ہے, وہ نظر ہی نہیں آتا. اچھا علامہ اقبال کی بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی تمہارا بہت زیادہ مطالعہ ہے, اور سمپل سی بات ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, ہم لوگ بہت سطحی ہیں, بہت شیلو ہیں اس معاملے میں. آپ شرمندہ کر رہے ہیں. نہیں, میں بیسکلی اپنے بات کر رہا ہوں. فار ایگزامپل جب میں تمہیں سنتا ہوں اور میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں, بولتا ہوں یار جبھی تو یو اسٹینڈ آؤٹ آف ادرس. اصل میں ایشو پتہ کیا ہے؟ اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہم نے اسکول کے بعد لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کے بعد اس کو بھی نہیں سمجھا آج تک. اگر اس کو بھی پڑھا جائے تو ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک بڑے چھوٹے دوست سے بات ہو رہی تھی, کہہ رہا تھا یار میں نے کچھ عرصے پہلے ایسے ہی بس اس کو ایکسپلور کیا تھا کہ یہ دعا ہے کیا, اور ہم نے تو وہ بھی کوشش نہیں کی, تو اس کے بعد تو ہم نے کھو دیا تھا اقبال کو. میں عموماً کہتا ہوتا ہوں ہم نے علامہ اقبال کو چند اشعار میں قید کر دیا. ہم چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا پورا 11,000 اشعار کا بھار میں 3-4 سنا کے اتار دوں. امتوں پر جب زوال آتا ہے تو وہ کسی ایک آدمی کے کندھے پر ساری ذمہ داری ڈال کے کہتے ہیں تم جانو اور تمہاری قوم. یہ کام ہم اقبال سے پچھلے 70 سالوں سے لے رہے ہیں. بھائی تم جانو, ہر دفتر میں اس کی تصویر لٹکی, بھائی تم جانو اور تمہاری قوم, میں محنت نہیں کروں گا. اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈس انٹرسٹڈ اٹیچمنٹ. اوکے, کہ تصویر تو رکھی ہے, ہاں بیٹا آپ کا قومی شاعر کون ہے؟ علامہ اقبال. اچھا دلائل دیں, کتابوں کے نام ہی سنا دو. اور میں نے جب وہ کہا اور لوگوں نے اس پر بہت تنقید کی کہ خود ہی کو کرنے کا, بس کر دینا یار وہ شعر. ساکی نامہ میں جو تواتر سے اشعار آتے ہیں کہ چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے, یہ سونے میں چاندی میں پارے میں, اسی کے بیاباں اسی کے ببول, اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول, اور ہر شے میں خود ہی ہوتی ہے. یہ میز کیسے ٹھہراؤ کے ساتھ ہمارے مائک رکھ کے کھڑی ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہی. وہ لائٹ کس جلال سے ہمارے اوپر ایک خورشید کی شبیہ بن کے اس وقت لٹکی ہوئی ہے. ہر علامہ واز دا فرسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ مادہ میٹر از لوور کالونی آف ایگو, مادے میں بھی خود ہی ہوتی ہے. سامنے کعبہ اور پیر میں کانٹا چپ جائے تو کانٹا اپنی طرف توجہ کروا لیتا ہے. واو, اتنا چالاک ہوتا ہے مادہ. اور تم انسان ہو کر خود سے غافل ہو. بڑی آنکھ وہ ہے جو خود پر کھلے, تو غیر کو تو ہر کوئی دیکھ, پھول کتنی دفعہ نیا دیکھ لو گے. تو یہ اب اس علامہ کو متعارف کرانا ہو جو ورڈزورتھ پہ بات کرنا چاہ رہا ہے, جس نے آئنسٹائن پہ نظم لکھی ہے, جس نے شیکسپیئر پہ نظم لکھی ہے, جس نے گوئٹے اور ہیگل پہ نظم لکھی ہے, جو نیٹشے کو جاوید نامہ میں مداحی کر رہا ہے, وہ ہماری قوم سمجھے گی. اب ذمہ داری بھی اتارنی ہے,
تو وہ شکوہ اور جواب شکوہ. بانگے درا کی 2 ہسٹوریکل نظمیں ہیں. تم بضد ہو کہ وہ سب سے بڑی نظمیں کیونکہ تمہیں صرف وہ آتی ہیں. صرف وہ آتی ہیں. اگر تم نے اس کا مطالعہ ریکنسٹرکشن کا کیا ہو, اس کی نوٹ بک پڑھی ہو, اس کو بال جبریل میں ملے ہو, اسے اسرار خودی میں ملے ہو, تو تمہیں احساس ہو کہ وہ آدمی کیا ہے. میرا پچھلے دنوں جب وہ حود بوائے صاحب کو جواب دیا تو میں نے اسے کہا کہ ملٹن ٹھیک ہے اس نے اپنا جواب دیا, اسلامی تہذیب میں رہتے ہوئے شیطان کا سب سے بڑا دفاع ڈیفینس آف سیٹن اقبال نے لکھا. اب دیکھیں اس زمانے میں اقبال نے مذہبی لوگوں کے ارد گرد ہوتے ہوئے شیطان کی طرف سے بال جبریل جبریل و ابلیس نظم میں لکھا. ابلیس کہہ رہا ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو, میں نے نہ کی ہے تبھی فہد نے ہاں کی ہے. آئی ایم دا کلائمیکس. کتنے بچے ہیں آپ کے فہد میں؟ 2. کیوں دیکھے؟ کہانی شروع ہوئی, اوپر سارا ہوا ہم زمین پر آئے. صحیح بات. اب ان دونوں کو کبھی نہ دیکھ پاتے. بالکل بالکل. مزی اندر جہان کور ذوقی کہ یزداں دارت اور شیطانہ دارت. کیسے رہنا اس کائنات میں جس میں خداوند کریم تو ہیں اور شیطان نہیں ہے. اقبال کہہ رہے ہیں بھائی میں نہیں کہہ رہا ہے, اور ان ایڈیٹڈ جانے دیجیے گا, لوگوں کو پتہ چلے. بالکل نہیں, تم نے ایک پوڈ کاسٹ میں دیکھ رہا تھا, تم نے کہا تھا کہ جو ویسٹ پہ کرٹیسائز کیا ہے اقبال نے تو مداحی بھی تو کی ہے. صحیح ہے, یہ وہ نہیں بتائی جاتی. علامہ اقبال نے کہا, اب بھائی یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے. کوٹ ان کوٹ علامہ اقبال نے اسٹے ریفلیکشن میں کہا میں ملحد ہوتا, آئی ووڈ ہیو بین این ایتھیسٹ اگر میں بر وقت نوجوانی میں ورڈز ورتھ کو نہ پڑھتا. علامہ اقبال نے آئنسٹائن, اب یہ بھی بہت بڑا کیچ ہے, آئنسٹائن 1919 میں اس کی تھیوری پروو ہوتی ہے, 1923 میں آپ کی کتاب آتی ہے, 4 سالوں میں تو نہیں, آپ نے آخری سال میں تو نہیں نظم لکھی, یعنی ہم ایک ایوریج کرتے ہیں 1921 میں, 2 سالوں میں ابھی مغرب ڈائجسٹ نہیں کر پایا آئنسٹائن کی فزکس کی تھیوریز کو. علامہ محمد اقبال نے تعریف کی اور کہا ہے کہ موسیٰ کی لڑی میں ایک نیا زرتشت آ گیا ہے, کیونکہ ہی ٹاکڈ اباؤٹ لائٹ, اور زراسٹرنزم میں بھی لائٹ از دی ہائیسٹ ایسنس آف ریالٹی, اینڈ ہی ٹاکڈ اباؤٹ لائٹ, نور. علامہ اب وہ شیکسپیئر کے اوپر علامہ محمد اقبال نے کہا کہ قدرت دوبارہ شیکسپیئر نہ پیدا کرے گی, کیونکہ قدرت کو بہت برا لگتا ہے جب کوئی اس کے راز سارے کے سارے باہر رکھ دیتا ہے. وہ فطرت کو سودا ایسا رازداں پھر نہ کرے گی پیدا ایسا. تو اب علامہ اقبال جو تعریف نیٹشے کی کرتے ہیں, او مائی گاڈ, نہ ہم وہ پڑھ سکتے ہیں نہ ہم وہ سمجھ سکتے ہیں. پڑھ ہم اس لیے نہیں سکتے کہ ہمیں مشکل باتیں اب نظر نہیں آتی, ہم اندھے ہو چکے ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے تھے نا آنکھیں رکھو گے دیکھ نہیں پاؤ گے, اقبال یہیں پڑھا ہوا نا اتنا موٹا, اپنے ملک میں بیسٹ سیلر نہیں ہو سکا. خرم بھائی کہاں سے اقبال پڑھنا شروع کریں؟ اچھا ریڈر نہیں یار یہ پوچھتا, اندھے کو ایک دم آنکھ دو وہ پوچھتا ہے کیا دیکھنا ہے. تو ریڈر یہ کیوں پوچھ رہے ہو کیا پڑھنا ہے؟ جدھر سے بسم اللہ کرو یار, انفینائٹ کا سفر ہے, لامتناہی کی کتابیں شروع کر دو. اب آپ آگے دیکھیے کہ اقبال والا کام, یہ بات اب طے کر لیں ہماری قوم اقبال کو کبھی نہیں پڑھے گی. میں آج ڈنکی کی چوٹ پہ, اقبال مکمل دنیا کا 360 ڈگری آپ کو وہ پڑھائے گا. 300 people he discussed in his poetry. او بھائی میرا تو ووکیبلری پوری 70 ورڈز کی ہے. انڈا لے آؤ, دروازہ کھول دو, ٹائم پر آئے ہو, کاروبار کتنا ہوا, سیل کتنی ہوئی, مہمان کو کیا دینا, غیبت کر لی. So my whole vocabulary is on 70 words and he discussed 300 people. 200 or 300 people. I guess 300 people. اس آدمی کو تم سمجھو گے جو میں کیسے بتاؤں, جو ایک ہی چیز کو بیاں کرنے کے لیے 10 لفظ استعمال کرتا تھا. روز و شب, سلسلہ روز و شب نقش کرے حادثات. یہ جو صبح و شام ہو رہی ہے یہ ایونٹس ہیں تاکہ زندگی دیکھ سکو. سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات, اور یہ صبح و شام یہی زندگی اور موت ہے. سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ, جیسے 2 تسبیحوں کو وائٹ اور بلیک کو اکٹھا کر دیا جائے اور کھولا جائے. سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ, جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائز صفات, تاکہ تم خدا کے ایٹریبیوٹس دیکھ سکو دن اور رات میں. ایک ہی اسپیس ہے, اس پر ٹائم تبدیل کر رہا ہے. اچھا تم نے ایتھیزم کی بات کی. کچھ عرصے پہلے میں نے تمہیں سنا تھا کسی پوڈ کاسٹ پہ ویڈیو میں کہ احمد جاوید صاحب
تمہارے جو مرشد وہ جو استاد ہیں انہوں نے کہا, تم نے ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے مجھے ایتھیزم سے محبت کرنا سکھائی لیکن میرا اعتقاد نہیں ہلنے دیا. میں یہ اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہم ویسے ہی ستیہ لوگ ہیں, صحیح, اور ہم لوگ اگر فار ایگزامپل ہم ہندو کرسچینٹی وغیرہ تو ویسے ہی کافر بولتے ہیں, لیکن ایتھیزم کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو پڑھیں بھی یا دیکھیں بھی. لیکن میں نے جتنا چھوٹا موٹا پڑھا, یوول نو ہراری کو, اس کی 2-3 بکس پڑھی ہیں کہ ہی از این ایتھیسٹ, تو مجھے بہت کچھ چیزیں, بہت کویشچنز آئے جس کی وجہ سے میرا اعتقاد اور زیادہ, مطلب مجھے پتہ ہے کہ یار ایسے کویشچنز, کوالٹی کویشچنز آئے جو پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یار مطلب میں چاہوں گا کہ تم وہ چیز بیان کرو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جتنا ایتھیزم کو پڑھیں گے یا گھسیں گے تھوڑا سا کیوریس ہوں گے تو آپ کا اعتقاد ہل نہیں سکتا. یار کیونکہ پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ ہے, میں اوپن باتیں کرتا ہوں. خرم صاحب, اگر میں ایتھیزم کو پڑھوں گا تو میرا ایمان ٹوٹ جائے گا یا میرا ایمان سلپ ہو جائے گا. بھائی اتنا کمزور ایمان رکھ کر ویسے کون سے نتائج لینے آپ, یہی کویشچن ہوتا ہے میرا. تو آپ کو خوف نہیں آتا کہ آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ 200 صفحے کی ایک کتاب جس کے اندر وہ چیزیں جو سائنٹیفک گراؤنڈز پر لکھی گئی ہیں, سائنس 2 چیزوں پہ کھڑی, ریفیوٹیشن اینڈ ایوولوشن, یعنی تھیوری ریفیوٹ ہوگی تو اور اس کے بعد وہ تبدیل ہو جائے گی. تو وہ چیزیں جو انہوں نے ایک رائے دی ہے اس کی وجہ سے میں اپنا پورا اعتقاد واپس لوں گا. سوال ہے میں ان کو کیوں پڑھوں؟ وہ قداور لوگ ہیں, وہ بڑے لوگ ہیں, وہ چوٹیاں ہیں جن کے اوپر کھڑے ہو کر اقبال نے اپنا خدا دوبارہ دیکھا تھا, ورنہ وہ ٹیلوں کو ماؤنٹین سمجھ بیٹھا تھا اقبال, چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کو. اقبال نکلا ان کے, اقبال نے جو گوئٹے کی تعریف کی کہ وہ قداور شخص ہے جس کے آگے میں نے کھڑا ہو کے دیکھا کہ وہ بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں. ہر بڑا آدمی, اقبال کہتا ہے, ایک ایگو سے انکاؤنٹر کرتا ہے جس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ بڑے لوگ کون ہوتے ہیں, بڑا آدمی جو نیک و بد سے دور ہوتا ہے. یہ احساس آپ نے حاصل کرنا ہے. وہ تو خیر تھوڑا مذہبی ہے, ظاہری بات ہے ہمارے مذہب سے نہیں ہے, یا اس زمانے کے مذہب پہ تھے یا نہیں, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. افلاطون, پلاٹو. دوسرا بڑا آدمی کانٹ. میں نے ایمانوئل کانٹ جیسا ذہین آدمی زندگی میں نہیں پڑھا. نیٹشے, سپنوزا. یار یہ لوگ جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے ایک بلندی کی طرف سفر کر رہے ہیں. اور اچھا ایتھیسٹ لٹریچر حملہ آور نہیں ہوتا, یہ تو آج کل کا نہیں, یہ تو آج کل کا ایتھیزم ہے. یہ اوپن بات کرنی چاہیے. ڈاکنز, ٹائسن وغیرہ, ایک تو ماضی میں بڑے جو لوگ تھے وہ تقریباً مذہبی تھے سارے, اور لیکن اگر کوئی تھے بھی تو وہ حملہ آور نہیں ہوتے تھے, وہ پنجے لے کر آپ کے مذہب پہ نہیں آتے, وہ سوال آپ کے آگے رکھتے تھے, اور بڑے ذہن اس سے بھی مستفید ہوتے رہے. اور یہ اس کے معنی کہ جب وہ آپ کو بلندی پر لاتے ہیں تو آپ اس بلندیوں پر کھڑے ہو کر, اسٹینڈنگ آن دا شولڈرز آف جائنٹس. ٹو می دا گریٹ ورک آف ایتھیسٹ جو کہ سائنٹیفک ان نوعیت تھے یا فلسافیکل ان نوعیت تھے, انہوں نے میری آنکھیں مکمل کھولیں کہ میں پوری طرح کائنات کو دیکھ سکوں. میرے اندر وہ گہرائی دی اور مجھے وہ معنی پھر ملے کہ یار وہ ایک گریٹر ڈیپتھ ہے. اگر میں اس کو حاصل نہ کرتا تو میں واقعی کبھی بھی پانی میں چھلانگ نہ مارتا, کیونکہ میں پانی کی سطح کو آخری سطح سمجھ رہا تھا. بالکل. تو پانی کی سطح توڑ سکتے ہیں اگر آپ کسی بڑے آدمی سے جلد زندگی میں متعارف ہو جائیں. کہانی گوئی میں اس میں بہت بڑا نام داستویسکی. اچھا ایک اور بات جو کہ مجھے بعد میں پتہ چلی کہ اگر آپ بڑے آدمی بن چکے ہوں تو گناہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ دے کے جا رہا ہوتا ہے. علامہ محمد اقبال نے جب نیٹشے کو پڑھا تو نیٹشے تب فوت ہو رہے تھے, علامہ اپنی زندگی ایک شروع کر رہے تھے, اور اس زمانے میں پوری کرسچینٹی کو ایک ڈسٹرکشن, ویو آف ڈسٹرکشن آ رہی تھی نیٹشین لٹریچر کی وجہ سے. تو اس نے جو لائن بولی علامہ محمد اقبال نے, اس سے فائدہ اٹھایا کہ وہ سچا اور سنجیدہ آدمی تھا, اس کا ذہن کافر اور دل مومن تھا. علامہ محمد اقبال فار نیٹشے. وہ تو نہیں گھبرا گئے کہ یار ایک کتاب ہے, او ہو بس اب ختم, بچوں سے دور رکھنا. ارے نہیں, انہوں نے کہا نیٹشے لاؤ پڑھو بھائی جلدی سے. وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, ارے اس کا تو صرف ذہن کافر اور دل مومن ہے. یہ نیٹشے کی بات ہے. اور پھر علامہ نے کہا کہ وہ سچ کے سفر پر چل رہا تھا اور ابھی آدھا کلمہ ہی پڑھا تھا کہ مارا گیا. اس نے ابھی صرف یہی کہا تھا, لا الہ, دیر از نو گاڈ, اور ابھی اگلے حصے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ موت نے آ لیا. اور یہ جاوید نامہ سے سب میں نے پڑھا ہے. علامہ محمد اقبال نے اس کی زندگی کو آرکائیو کیا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ حقیقت کو کیسے ایکسپلور کیا جاتا ہے تو نیٹشے کے فٹ سٹیپس پر چلے بغیر آپ نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ احمد جاوید صاحب نے اپنی ایک ویڈیو میں فرمایا کہ استقامت سیکھنی ہو زندگی میں, استقامت, تو انہوں نے کہا ذہن میں 3 ہی نام آتے ہیں, پہلا مارکس اور دوسرا نیٹشے, تیسرا میں نہیں لیتا چلا. کہ مارکس اس زمانے جب کیپٹلزم ایسے فراوانی سے اپنے تحائف بانٹ رہا تھا, لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا, مارکس نے کہا ارے مت لینا, یہ ہماری کمیونٹی توڑ دیں گے,
یہ اس اصول پر ہمیں لے آئیں گے کہ دوسرے کی خوشی میرے میں غم لے آئے گی, دوسرے کی مسکراہٹ مجھے ڈپریشن دیا کرے گی. تو یہ ہمارا کمیونل سیلف جو ہے میں ہم میں جاتا ہے, یہ ہم کا تصور ہی ختم کر دیں گے. تو مارکس نے لکھا, پھر مارکس بھی تو ایتھیسٹ ہے, ریلیجن از دا اوپیم آف میسز اس نے کہا. اب مارکس کو پڑھے بغیر آپ کمیونل سیلف کی بات سمجھ سکتے, اور کس سنجیدگی سے اس نے کی تھی. دوسرے نمبر پر آج نیٹشے کو لے لیتے ہیں. تو نیٹشے کے بارے میں پھر جاوید صاحب نے فرمایا کہ اس کو میگرین تھی, دورے پڑتے تھے. استقامت دیکھیے کہ اپنی کتابیں مکمل لکھ کے انسانوں کے حوالے کر کے مرا. اور باقی جن لوگوں کو انٹرسٹ ہو, میں کہتا تھا روائے جیکسن کی کتاب نیٹشے ان اسلام پڑھیں تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ ہی از فاؤنڈ کلوزسٹ ٹو مے بی آر ریلیجن سم ویئر. اوکے. اچھا, یہ کمپٹیشن کی بات جو تم نے کی نا, مسئلہ سارا یہی ہے کہ اس دور میں آپ جب یہ ایک جاب دوسری جاب, کارپوریٹ انوائرمنٹ میں آپ اسٹک ہیں, منی مائنڈ سیٹ میں اسٹک ہیں, آنٹرپرنورشپ بھی اسی طرح بیچی جا رہی ہے, میک منی آن لائن بھی اسی طرح, سارے منجن اسی طرح بک رہے ہیں. اس میں بیسکلی اگر فلاسفی تھوڑی بہت کی جائے تو میں نے تھوڑا سا جو پڑھا ہے وہ نوال روی کانت, شاید المناکر آف نوال روی کانت, اس میں بڑی خوبصورت اس نے بات کی ہے کہ دو طرح کے گیمز ہیں دنیا میں, ایک ویلتھ گیم اور ایک آپ کا کمپٹیشن والا گیم جسے آپ اسٹیٹس گیم کہتے ہیں. صحیح ہے. اسٹیٹس گیم بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ ایک کو نیچے دکھانا ہے دوسرے کو اوپر لانے کے لیے, اور جو ویلتھ گیم جو ہوتا ہے بیسیکلی آپ جب ویلتھ کریٹ کرتے ہیں تو آپ سب کے لیے ویلتھ ایکولی کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ بزنس کریٹ کرتے ہیں, آپ جابس کریٹ کرتے ہیں, اکانومی بوم کرتی ہے آپ کی. تو اس نے کہا تھا کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے اسٹیٹس گیم کے پیچھے نہ جاؤ, جبکہ پوری دنیا بیسکلی اسٹیٹس گیم کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اور یہ کمپٹیشن, بچوں کو اچھے اسکول میں جانا ہے, بچہ یہ پڑھ رہا ہے, بچہ اگر فار ایگزامپل وہ سوئمنگ کرتا ہے تو میرا بیٹا سوئمنگ کیوں نہیں کرتا, تجھے بھی آگے جانا ہے, یہ ساری جیلسی, سبلنگ رائولری, اور یہ دوستوں میں جیلسی بچپن سے پروان چڑھ رہی ہے. تو یہ سارا مسئلہ سارا اس چیز کا ہے کہ آپ کا مطالعہ ہے نہیں, اتنا ڈیپ آپ سوچ نہیں سکتے, نہ پیرنٹس سوچنے کو راضی ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں یار یہ کتابی باتیں ہیں, بچہ پیٹ کیسے پالے گا اس سے. ہم نے میں کا تصور بنایا ہے ہم سے توڑ کے. پہلے میں کا تصور ہم میں جا کے مکمل ہوتا تھا, تو اب ہم کہتے ہیں میں ہے کل سے ٹوٹنے کی آواز کہ فہد. اب وہ پھر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کراچی والے فرماتے ہیں بھائی آج اداس ہو کسی کو خوش دیکھا ہو. اس اصول پر جدید کیپٹلزم اور جدید معاشرہ کھڑا ہے, اور میں کسی بھی چیز کو اس لیے پرسو کر ہی نہیں رہا کہ مجھے چاہیے, کیونکہ بس میں نے دیکھ لی ہے کسی کے پاس ہے تو بس میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں. تیسری بات پر آتے ہیں جو آپ نے امیری کی بات کی. مجھے امیر لگتا تھا ڈایوجین دا بیرل فلاسفر. الیگزینڈر اس کے دروازے پر آیا اور اس نے کہا ڈایوجین تجھے دیکھنے کا شوق تھا, مانگو کیا مانگتے ہو. اس نے کہا آگے سے ہٹو, دھوپ آنے دو. مجھے وہ سدھارتھ, وہ پرنس یاد ہے جس نے پوری کائنات کو دکھا سے آزاد کرنے کے لیے 8 فولڈ پاتھ دیا, بدھزم ہمارے حوالے کیا. اب آپ دنیا کے تمام امیر لوگ زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے اس ایک کپڑا باندھے ہوئے فقیر کی طرح زندگی گزارنے کے لیے مہنگے ہوٹلوں میں بیٹھ کے زور لگا رہے ہوتے ہیں مراقبے کے لیے, جس پہ میں ہنس رہا ہوتا ہوں. کبھی مراقبہ بھی زور, کبھی میڈیٹیشن بھی زور لگا کے ہوئی. اٹ از اے فلو. اف یو ڈوئنگ اٹ وتھ اسمائل, کرتے رہیں. اگر زور لگا رہے ہیں, کچھ سکھا رہا ہے, ہاؤ کین یو ڈو اٹ. اور وہ بھی جس کو آپ نے قیمت دے رکھی ہے. تو وہ کتنے بڑے لوگ تھے بدھا, جنہوں نے ہمارے حوالے وہ کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور میں بالکل اے ریلیجس ہو کے بات کر رہا ہوں, محمد کیا مانگتے ہو, میں دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو, بائیں پہ چاند, اب میں واپس نہیں کروں گا. سو دا پیپل ہو ہیو ٹیسٹڈ 2 things, ایدر بیوٹی اور ٹروتھ. وہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنا, اقبال نے کہا تھا. جب آپ نے حقیقی دولت نہ حاصل کی ہو نا, پھر ساری عمر, وہ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں میٹھا نہ چکھا ہو نا, ساری عمر زبان پہ کچھ اور رکھ کر اس کو بیوقوف بناتے رہنا, یہی میٹھا ہے وہ مان جائے گا. جب تم سمجھ لو گے کہ پیسہ اور یہ والی دولت ہے تو بس ٹھیک ہے, پھر تو لگے رہو, اس میں تو انتہا ہے. وہ جم کیری نے کہا تھا نا, آئی وانٹ ایوری ون ٹو گیٹ رچ سو دے شوڈ نو دس از ناٹ دی آنسر, گو بیک. نیٹشے نے اپنی 10 اسپوک زراتھوسترا میں کہا, وہ کہتے ہیں وہ زرتشت اوپر گیا, پہاڑوں پر خدا ڈھونڈنے اوپر گیا. اس نے کہا ہاں بھائی اوپر ہے. اس نے کہا واپس جاؤ یار, کدھر اوپر کو آ رہے ہو, نیچے ہی ہے جو کچھ ہے. تو جس طرف ہم جا رہے ہیں کہ یہ سارا پیسہ دولت اکٹھی کر کے ہم سب ٹھیک ہو جائیں گے, کچھ ہو جائیں گے, اٹس ناٹ گونا ہیپن. تیسری جو بڑی حیران کن بات ہے کہ ہمارے ملک کے جتنے حالات سخت ہیں, زوال ہے. آپ یہ بھی ان سے کبھی پوچھو کہ پیسہ ٹھیک ہے چلو بنانا ہے, یہ جتنا زوال اور سختی اور تلخی ہے اس میں آرٹس بھی نہیں پیدا ہو رہا, شاعری بھی پیدا نہیں ہو رہی, ریولوشن بھی نہیں آ رہا. بالکل کوئی ریولوشن نہیں, اور ڈیسینسٹائز ہو رہا ہے, اور ڈیسینسٹائز ہو رہا ہے. تو بس چلو چلی کا مقام ہے بھائی, اور لوگ اس میں جیے چلے جا رہے ہیں. اچھا, میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں,
مجھے کسی نے بتایا کہ بھائی گرینڈیاسٹی یہ نہیں ہوتی کہ تمہارے پاس 1 ارب 1 کروڑ کسی کو دے دیا. سب سے سخی وہ ہوتا ہے کہ اسے کہو یار مجھے کچھ دو, تو اس کے پاس کچھ نہ ہو, آپ کو اللہ سے ہی لے کر دے. وہ ہے سخی, کہ اس کے ہاتھ خالی ہوں گے, جب لے گا اللہ سے لے کے آپ کو پکڑا دے گا, خود کے لیے نہ رکھے. یہ بات خلیل جبران نے بھی پروفٹ میں دہرائی ہے, لوگوں نے بڑی انڈر ریٹ رکھی. سب سے بڑی دین دوسرے کو دینا سماج میں, معاشرے میں, جو آپ نے بنا کمپٹیشن, وہ چیز دوسرے کو دینا جو تمہیں ایک دفعہ ملے. یار آج میں نے نا وہ صدقہ کر دیا 200 روپے, 200 کیا یار, کل کو پھر کما لو گے. دے سکتے ہو وہ چیز جو تمہیں ایک دفعہ ملی ہو. میں غصہ نہیں, وہ میں موٹیویشن اسپیکرز والا غصہ اللہ کو دے دو اور وہ چیز واپس کر, نہیں. میں نے کافی, سوری ایک بات کاٹ رہا ہوں, میں نے کافی لوگوں سے, جب لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ بھائی صدقہ کرو, خیرات کرو, تو کافی اچھے لوگ جن کو میں جانتا ہوں اور ماشاء اللہ کافی سکسیزفل ہیں, انہوں نے ایک بات کامن رہی ہے سب میں, بولا صدقہ وہ چیز کرو کہ دینے میں تکلیف ہو. دیٹ واز لٹرلی مطلب شاکنگ. میں نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہے, اور 1-2 دفعہ جب میں نے ایکسپیرینس کیا یہ, تو الحمدللہ میں نے پھر اس کے ریزلٹس بھی دیکھے ہیں. تو وہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا کہ یار تم نے صحیح کہا 200 روپے دے دیے, وہ تو کما لو گے, کوئی مسئلہ تھا چھوڑیے, وہ تو تمہاری 1 گھنٹے کی مار ہے. وہ چیز دے سکتے. اچھا مجھے بتائیں, ہم میں سے کتنوں کو خواب آئے کہ کل دے دو اپنا بیٹا؟ ایسے عزت ابراہیم علیہ السلام, صحیح بات, 3 مذاہب اوپر جا کے جو ایسے ہی ہے. اور جدید دور میں خیر ہم نے خوابوں کو سب سے غیر حقیقی سمجھا. وہ خواب ہو, چھوڑو یار, کھانا زیادہ کھایا ہوگا. So the most of the things just look at Joseph, Yusuf علیہ السلام, starts with a dream, it ends on a dream. Ibrahim علیہ السلام and countless more other people. تو بس یار اب ہم بہت مصنوعی دور میں زندہ ہیں. دیکھیں نا, ابھی جو بھی ہماری بات سن رہا ہوگا کہے گا یار کسی بات پہ تو رہتے نہیں, کہ بھائی کس بات پر رہیں. میں سب کو کہتا ہوتا ہوں پوری کائنات یکدم سامنے ہے, پھول ادھر ہوتا ہے, ادھر کچھ چل رہا ہے, اوپر آسمان ہے, امی کا خیال آ رہا ہے, بیٹے کا درد ادھر کو ہے. تو جیسے رہا ہوتا ہوں گفتگو بھی ویسے کروں. یہ کیا میں سائلوز اسپیشلائز سی باتیں کر رہا ہوں یا, لیکن دنیا اسپیشلائزیشن کے ساتھ چل رہی ہے. مسئلہ سارا یہ ہے, کر لیں جتنا بھی آپ کا کارپوریٹ اسٹرکچر چل رہا ہے, اس سے مادہ ترقی کرتا ہے. ابھی بڑی زبردست بات کی کل جب حسان محمود سے میں کر رہا تھا پوڈ کاسٹ, ہم نے باڈی بلڈنگ وغیرہ انڈسٹری کی بات کی. اس نے کہا یہ جو آرنلڈ شوارزنیگر نے پائپ ڈریم بھیج دیا نا, بڑی باڈی بنا لو اور ہالی ووڈ کے ہیرو بن جاؤ, اٹس اے پائپ ڈریم. مطلب تم دماغ سے کیسے ایوالو کر رہے ہو بھائی, صرف باڈی بڑی نہیں بنانی ہوتی ہے, دماغ ایوالو کرنا ہوتا ہے, باڈی فالوز. یہ نہیں سمجھ میں آ رہا لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ آدمی جس نے واحد بلیک ہول پر بڑی گفتگو کی, اس کی گردن اوپر نہیں اٹھتی تھی. اسٹیفن ہاکنگ. تو ذہن وہ کر سکتا ہے جو تم ابھی جانتے نہیں. بالکل. تو اب وہ جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا نا کہ تھوڑا ذرا اسپیشلائزیشن سے بچنا چاہیے, کائنات کو ایک یکجائی کے ساتھ اس سے ٹکرانا چاہیے. علامہ کہتے تھے جو ایک تھا نگاہ تو نے 1000 کر کے ہمیں دکھایا. قدرت ایک ہی ہے یار, یہ 1000 ہو کے پتہ نہیں کیوں نظر آتی. اب دیکھو نا, یہ ایک ہی ایٹم سے بنی ہے, یہ ٹیبل جتنا کچھ ہے ہمارے کیمرے پہ دیکھ, نہیں لیتا کیوں نظر آتا. اصل میں یہ چیز میں نے بہت پرسنلی اس لیے نوٹ کی ہے کہ میں نے جب اپنا کانٹینٹ کریشن جرنی اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے فٹنس سے کیا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, جن کو پہلی دفعہ میں پتہ چلا کہ میرے بارے میں, انہوں نے کہا یار یہ فٹنس پروفیشنلی ہے, یہ یہی کرتا ہے, اس کے زندگی میں اور کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب میں نے تھوڑا سا ایونیوز چینج کرنے شروع کیے, جیسے فار ایگزامپل پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں ہم, تم آئے ہو, کتنے سارے لوگ آئے ہیں, تو لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ آئی بن ان سیلز, آئی بن ان انٹرپرینورشپ, آئی بن ان سو مینی ادر تھنگس. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ہاں, اور پیرنٹنگ ہے, سب کچھ ہے, آئی بن اے سن, آئی بن اے ہسبینڈ, یہ سب کچھ ہے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ سو مینی تھنگس دیٹ ایکچولی گو ان ٹو یور مینٹل, فزیکل اینڈ ایموشنل ویل بینگ. مجھے یہ پتہ ہے کہ فزیکلی فٹ آپ جب تک نہیں ہو سکتے, کھوپڑی یہاں لگی ہوئی ہے, جب تک کھوپڑی صحیح نہیں ہوگی نیچے والی باڈی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. بڑے سے بڑا خیال بھائی جسم میں ہی آتا ہے, بس یہ سمجھائیں لوگوں کو. تو لوگوں کا مسئلہ یہ ہے, لوگ پتہ کیا بولتے ہیں, لوگ جب کانٹینٹ کریشن بولتے ہیں یار اسٹک ٹو ون تھنگ یار, مطلب یہ میرے ساتھ بڑا چیلنج رہا ہے, اسٹک ٹو ون تھنگ. تو میں نے کہا دیکھو سمپل سی بات ہے, پوچھا کریں قرآنک ڈیزائن اسٹک ٹو ون تھنگ ہے, صرف یہ پوچھا کریں. اچھا قرآن میں کتنے موضوعات ہیں, وہ آتے ہیں کہ اوکے جی اپنا ذہن پاز کر لیں, اب چیپٹر چینج ہونا, نو, گیٹ, دس از ہاؤ دا یونیورس رائٹ ناؤ, یو لوکنگ ایٹ اس, یو لسننگ اس, دیر آر ٹو سیپریٹ تھنگ. یہاں پہ کیوں نہیں اسپیشلائزیشن لے آتے, ساتھ ساتھ امی, ساتھ ساتھ ٹمپریچر بھی دیکھ رہے ہو, ہمیں سن رہے ہو اس وقت, ہمیں دیکھ بھی رہے ہو, ساتھ ٹمپریچر تمہارے جسم, اس سب کو بھی تو کوالیا میں لے کے مزہ لے رہے ہو. تو ایسے تمہارا دل نہیں چاہتا بدھسٹک مزے ہر وقت آ رہے ہو کہ پوری کائنات یکدم میرے سامنے آ رہی ہو, اس کا احساس یکدم میرے سامنے, کیا حصے بکھروں میں توڑ توڑ کے کرو. دیکھو یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے, اٹس ویری گڈ فار مادہ اینڈ فار سائنٹیفک ڈسکوری. ایک ہوتا ہے پرسنل جرنی. پرسنل جرنی میں میرے پاس ٹوٹل 60 سال ہیں زندگی سمجھنے کے لیے. 10 نکل گئے بچپن میں, 10 نکل گئے بڑھاپے کے, پیچھے رہ گئے 40.
سائنٹیفک میتھڈ کی عمر سال ہزاروں سال نہیں کہنا چاہیے, 100 آف ایئر ڈیکیڈز میں ہوتی ہے. دیٹ ڈزنٹ میچ ود مائی لائف. مجھے ٹوٹل 20 سالوں میں کائنات سمجھ گیا. میں اسپیشلائزیشن, اچھا میں نینو مٹیریل اسپیشلسٹ ہوں, تو میں تو اپنی نفسیات بھی نہیں جان پاؤں گا. صحیح بات. تو یہ اور ہوا, بڑے بڑے سائنسدانوں کو, بڑے بڑے فلسفیوں کو معنویت نہ ملی. کافکا, سارتر, کمو, بیکٹ, آئنسکو, سارے پھر. تو بھائی اسی لیے جو ریلیجس ڈیزائن ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی تم ستاروں پر بھی رائے رکھو اور ساتھ ہی بیٹی ہے ماتھا چوم لو. کہاں ستارہ کہاں بیٹی, ایک ٹوٹل انفینائٹ میں اور ایک ٹوٹل انٹرنل انفینائٹ میں کر سکتے ہو نا یار, اور کر بھی رہے ہو. بالکل بالکل. تو وائی کانٹ یو ڈو دیٹ ود دا ریسٹ آف دا لائف, کہ آپ ایک جاب کر رہے ہو, کول, یو گاٹ ریمیننگ آورز, اس میں کوئی اور چیز سنو, کوئی اچھی سپورٹ کرو شام میں بھرپور, سب سے بڑھ کر محبت کرو یار. صحیح بات ہے. وداؤٹ محبت یو کانٹ, نو نالج کین ٹیک یو اینی ویئر اف یو ناٹ ان لو. ذہن انہیں باتوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے جو دل کے لیے مفید ہوں. ایک کارپوریٹ پلیس میں میرا انٹرویو ہوا تھا کچھ عرصے پہلے, 2013-14 کی بات ہے شاید. تو میں بڑا کہتے نا کہ میں اس ملٹی نیشنل میں جاب چاہتا تھا کہ یار یہ جاب لگ جانی چاہیے میری. تو میں بہت ہی زیادہ سہل الفاظ میں ان سے بات کر رہا تھا کہ میں نے کہا نہیں یار, کیونکہ بعد سامنے سیلس منجا ہوا سیلس کا بندہ بیٹھا ہوا تھا 20 سال کا ایکسپیرینس لے کے. تو مجھ سے بڑے نارمل سے سوال کر رہا تھا کہ ہاں میاں جھوٹ بول لیتے ہو, کتنا جھوٹ بول لیتے ہو, اس طرح کی باتیں. ایک کانورسیشن اسٹائل چل رہا تھا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ یار پیار, پیسہ اور پتہ نہیں کیا اس نے کہا کہ یہ ان 3 چیزوں میں کیا تم وہ کرو گے. ہاں پیار, پیسہ اور فیم, اس میں کیا پک کرو گے. میں نے کہا پیار. مطلب بڑا رومانٹک آدمی ہو. تو میں نے کہا نہیں دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. تو بولتا ہے یار کتابی باتیں نہ کرو. میں نے کہا نہیں دیر از اے ریزن, بھائی پیار کروں گا تو پیسہ اور فیم خود بخود آ جائے گا نا. جس کام سے پیار ہوگا اس میں گھسوں گا, کروں گا تو آٹومیٹکلی فلو میں آؤں گا, تو وہ چیزیں فالو کر لیں گی. تو کہتا ہے چلو اوکے, لیکن پھر بھی یہ فلاسفیکل بات ہے, اٹس ناٹ پریکٹیکل. اچھا اب ہم چاہتے ہیں زندگی غیر حقیقی ہو جائے. لو از دا اونلی سیزن آف اسپرنگ ان دا گارڈن آف لائف. محبت گلشن جاں بہار است خواجہ میر تک. زندگی خزائیں, صرف اتنے دن جیتا ہوں جتنے دن باہر آتی. جان فرما رہے ہیں زندگی کس طرح بسر ہوگی, جی نہیں لگ رہا محبت میں. تو اور علامہ کہہ رہے ہیں کہ عشق کے مضراب سے نغمہ تارے حیات. یہ پوری کائنات گونگا گٹار ہے اور مضراب, وہ پک جس سے گٹار بجتا ہے وہ پک عشق ہے. یہ گونگے گٹار کی واحد آواز عشق ہے. عشق کے مضراب سے نغمہ تارے حیات. ان کو آئنسٹائن سب چھوڑ دیں, انہیں کہ آئنسٹائن پڑھ لیں. زندگی میں محبت کے علاوہ وائلن نہ ہوتا آئنسٹائن نہ بنتا. نیٹشے کہتا ہے میں خودکشی کر لوں, ویگنر نئی دھنیں بنانا نہیں چھوڑ رہا, وہ دھن سنے بغیر نہیں مرنا چاہتا. جائیے اپنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کی زندگی اٹھائیے. رسول اللہ اتنا پیار کوئی نواسوں سے کرتا ہے. تو وداؤٹ لو یو کین آئی کین ناٹ میک یو انڈرسٹینڈ اینی تھنگ اف یو ناٹ ان لو. میں آپ کو بتاؤں میرا بیٹا اور بیٹی میں ناٹ ٹو امپریس اینی ون, آدھا گھنٹہ 45 منٹ بعد ایک دم میرے سامنے آئے نا تو میں اس طرح ملتا ہوں پھر پہلی دفعہ ملا ہوں, اور مجھے زندگی محسوس ہوتی ہے. اور زندگی ایسی ہونی چاہیے, مطلب کہ آپ کے بال اڑے, اس کی امید ناز کا ہم سے بال اڑے ہوئے ہیں جان کی طرح, پتہ تو چلا زندہ رہ گیا نا, آج ڈسکس ہو رہا ہے. اچھا آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک دس اپرچونیٹی ٹو آسک یو کہ ٹرو لو کی ڈیفینیشن کیا ہے. کیونکہ جہاں تک میں نے ایک کتاب پڑھی تھی دا روڈ لیس ٹریولڈ بائی اسکاٹ پیک, میری بڑی فیوریٹ بک رہی ہے وہ. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ یار لو از ایکچولی ریسپانسبلٹی, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ یور کمٹمنٹ ٹو دی ادر پرسنس اسپریچول, ایموشنل اینڈ مینٹل گروتھ. یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں ٹرو لو کی ڈیفینیشن کچھ اور ہی ہے, بڑی رومانٹیسائز اور بڑی کوئی بالی ووڈ شالی ووڈ پہ. تو ہاؤ ڈو یو سی ٹرو لو اینڈ واٹس یور ڈیفینیشن آف ٹرو لو؟ اوکے, ٹرو لو, وہ آدمی جو آپ کو بلندی پر مائل کر لے, اس سے بڑا محبوب کوئی نہیں ہوتا. اینڈ دیٹ چینجڈ می, کہ میں محبت وہ ہے جس کے بعد آپ نہ چاہتے ہوئے بہتر ہو جائیں. آپ اپنے اندر کی تمام مٹی کی اینٹیں نکال کے سونے کی اینٹیں اپنے اندر لگائیں کہ صبح مجھے میرے محبوب نے دیکھنا, اجلا نظر آؤں. آپ کی گفتگو بہتر ہو جائے کہ میں نے اپنے محبوب سے گفتگو کرنی. سب سے بڑی محبت وہ ہے جو آپ میں یہ ساری تبدیلیاں ایک فلو کے ساتھ لے کر آئے. میرے ساتھ زندگی میں تیسرا بڑا انکاؤنٹر یہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہوا. وہ اتنا فل آف کلاس ہے, از جسٹ اے کڈ, کہ مجھے وہ برائیاں ترک کرنی پڑیں کہ میں ان برائیوں کے ساتھ اس کے سامنے اظہار محبت نہیں کرنا چاہتا تھا. تو یو اسٹارٹ گلوئنگ ان لو جسے کہتے ہیں نا. ابھی صرف پہلی دفعہ میرے ماتھے پہ پسینہ ہے, اچھا خیال لا کے
وہ محبت ہے جب آپ کو لگے کہ وہ آپ سے زیادہ میں ہے, یعنی میں کم ہوں, اس میں زیادہ ہوں. اللہ اکبر. یہ خسرو کے ساتھ ہوا, یہ رومی کے ساتھ ہوا, یہ عطار کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے ایسے لوگوں سے محبت کی جو ان سے زیادہ میں تھے. اب آپ دیکھیے بلے شاہ والا, وہ جو اب پڑھ پاگل ہو گیا ہماری عوام سن کے, رانجھا والا جو ہے کہ مجھے رانجھا بلاؤ, ہیر نہیں کہنا, میں وہ ہوں. تو احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں آپ کا آخری تعارف بھی یہ ہوتا ہے آپ کا محبوب کون ہے. میں آپ کو سچ بات بتاؤں, آپ مجھ سے کبھی میری آئی ڈونٹ ہیو اے سی وی, ہاں ایک جگہ میں آفس میں جہاں ہوتا ہے وہ پڑھی ہوئی ہے, لیکن اسے کبھی اپ ڈیٹ وغیرہ نہیں کیا. آپ کا آخری تعارف یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا محبوب کون ہے, وہ آپ کی پہچان ہونا چاہیے. ایک بڑی محفل میں, بڑی مجلس میں آپ اپنے فیوریٹ لکھاری کا نام, فیوریٹ شاعر کا نام, فیوریٹ کی جس چیز سے آپ متاثر, وہ آپ کا بڑا تعارف ہے. وہ بیان کرتا ہے تمہارا پوری کائنات پر رائے کیا ہے. آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے ہیں جو جان کی محبوبہ یا ان کی بیوی سے واقف تھے, اور ذکر کر کے انہوں نے ہمیں بتا دیا. تو محبوب آپ کا آخری حوالہ یہ. تیسرا, سچا محبوب وہ ہے جو آپ کی تنہائی کو صاف کر دے. اینڈ دس از ناٹ آرڈنری. اب کیونکہ آپ نے کہا فلسافیکل باتیں اور ہم کیسکیڈ کرتے جائیں, سب سے بڑا محبوب وہ ہے جو آپ کی تنہائی کو معنی خیز کر دے. ہم پوزیشن کی محبت کرنا چاہتے ہیں, میں اس کو پالوں, شکنجے میں. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں عقل کی سب سے بڑی خواہش ہے حکمرانی, خواہ خدا کیوں نہ ہو. وہ میں اللہ کہوں آگے سے جیسے جواب آ جائے چٹھی پہ, ہاں بھائی کیا چاہیے, گاڑی یہ لو, جو عقل اتنی چالاک ہے. تو بڑا محبوب پہلے جو میں نے فرمایا آپ کی عقل کو بے بس کرتا ہے, لیکن انگلی پکڑ کے اوپر لے جاتا ہے کہ گر نہ پڑے, اور آپ کے اندر ایک تواتر سے تبدیلی. دوسرا, وہ آپ کا آخری تعارف بن جاتا ہے, یار یہ اس کا محبوب ہے. رومی کا تبریز دیکھ لینا, زندہ ہوگا نا. مغرب میں سائیکالوجسٹ اس کی نظمیں لکھ کے دیتے ہیں کہ اونچی آواز میں پڑھیں ڈپریشن دور ہو جائے گا. تیسرے نمبر پر آپ کی تنہائی معنی خیز ہو جاتی ہے کہ اس کی ایبسنس پریزنٹ ہو جاتی ہے. آپ اس کے اوپر حکمرانی نہیں کرنا چاہتے, آپ اس عورت کو اس سے نہیں چھیننا چاہتے. فیض وہ زندہ رہیں, وہ ہیں تو صحیح, کیا ہوا اگر وفا شعار نہیں. یار یہ کم ہے, میں نے زندگی میں اسے دیکھ ہی لیا ہے, میری اوقات میں اسے دیکھتا. ابھی جب میرے بیٹے کا فون آیا تو مجھے کہتا ہے, بیٹی کا بھی, بیٹی تو خیر وہ تو اترتی نہیں, اس سے میں نے ابھی دوبارہ کیا, یار تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. یار یہ زندگی میں جینا چاہتا تھا, اور میں اپنے اللہ سے, اللہ کے رسول کے فضل سے اتنا شکر ادا کرتا ہوں. فلسفہ پڑھتے ہیں, کتابیں ہم کرتے ہیں, اچھا رزق بھی لگا ہوا ہے, گاڑیاں گوڑیاں بھی ہیں. اب یہ مت سمجھیں کہ میں مارکسسٹ نہیں ہوں, لیکن بہت بھرپور محبت کی زندگی میں الحمدللہ. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ میں سے سننے والوں میں سے کسی نے وہ آنکھیں نہیں دیکھیں جن آنکھوں کے سامنے پوری کائنات, اور بھائی کائنات کا بھار کسی اچھے فزسسٹ سے پوچھ لیں, یا جیمز ویب ٹیلیسکوپ یا ہبل کے کچھ امیجز دیکھیں کہ پوری کائنات ایک طرف اور اس کا پیوپل اتنا سا آنکھ کا پورا ریپلیکیٹ ہوتا ہے, مطلب نہیں وہ اسے کو رکھ تکڑی میں اپنی کائنات, ادھر رکھ میرے محبوب کا نام رکھ, بس مجھے یہ قبول ہے. تو وہ علامہ کہتے ہیں دو عالم سے بیگانگی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, دو عالم بس. اب یہ دیکھیں کتنا خطرناک شعر ہے, بس دو عالم میرے محبوب کی. عجب چیز ہے لذت آشنائی, میں نے جس کو چکھ لیا, اب دو عالم بھی ہیچ لگتے ہیں. فقیر, اچھا یار یہ اب مجھے لگ رہا ہے موضوع میں داخل ہو رہے ہیں گھنٹے بعد. فقیر چادر شادر وہ کیوں نہیں جوتی پہنتا, وہ کہتا ہے یار تمہیں کیا پتا میں نے کیا دیکھی. ہمیں لگتا ہے وہ لالچی نہیں ہوتا, بڑا لالچی ہوتا ہے محبوب کے لیے, سارا اللہ لینا ہوتا ہے اس نے. ہرس حریصن, ہرس کرتا ہے اللہ کی, ہرس کرتا ہے محبوب کی, ہرس کرتا ہے مرشد کی. اور جب مرشد مل گیا پھر پوری دنیا جاتی ہے جہاں بھی جائے. اور یہ ہے ہی کیا, ایک پھٹے ہوئے گیند سے اس کی زیادہ قیمت نہیں پھر لگاتا فقیر. اور وہ فقیر مذہبی نہیں ہے, وہ اٹھا لیں, وہ پھر ابھی ہم نام نیم کرولی بابا, رام داس, اور لگا لیں آپ پوری تمام تاؤ کا لگا, تاؤسٹ لگا لیں, جینس لگا لیں, سب پھر وہ آزاد ہو جاتے ہیں. اچھا بدھا کپڑا مار کے اکیلا جا کے بیٹھ گیا, اور اس نے کہا, بدھا کہتی جاگے, جاگ گیا.
یہی آواز میرا رومی نکالتا ہے, بیدار شو, جاگ گیا, پتہ چل گیا مادہ میرا زوال ہے, اس کی کشش, میں انسان ہوں جس کے لیے کائنات بڑی, اور میں اس لیے آئی فون 13 لینا ہے. تاریخ میں کبھی ہوا ہوگا فہد انسان اداس ہے کیونکہ اسے مادے کا ایک ٹکڑا نہیں ملا؟ انسان تو وہ ہے جس کے آگے ہاں تم میری مٹھی میں کیا ہے وہ نہ بتائے میں کون ہوں. دل اچھا چھوڑو یار, ہمارا دوسرے مذاہب کو اٹھا کے دیکھ لو, دوسرے مذاہب کو اٹھا کے دیکھ لو, کسی اچھے ہندو کے پاس بیٹھ کے دیکھ لو, وہ تمہیں بتائے کہ مادے کے کیا نقصانات ہیں, ہاؤ اٹ ڈریگز یو ڈاؤن بیک ٹو دا ورلڈ. اٹیچمنٹ کتنی ہوتی ہے. اور پھر میں وہ بہت مذہبی نہیں ہوں, سر موت کا بڑا ڈر لگتا ہے. میں نے کہا یار دیکھو جہاں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہاں کا ڈر نہیں ہوتا, یہاں ہم نے انویسٹمنٹ کی ادھر کوئی ڈر نہیں ہے, یہ مسئلہ ہوگا اس کو فون کر لیں گے, وہ مسئلہ ہوگا, ادھر کی ہوتی تو ادھر. اچھا آخرت سے مراد بھی میرے لیے ایبسنس ہے, وہاں کی ہوگی, وہاں عاشقوں کی طرح بھاگے جاؤ گے, اٹس اپ. میرے بھائی کہتے تھے یار قبریں تمہیں کبھی کبھی ٹائم مشین نہیں لگتی, پورٹلز تھک ادھر تو کی ہوگی تو ادھر. ہم نہیں یار, بدھسٹ تو خود جاتے ہیں, مطلب بدھسٹ تو اس وقت دنیا میں کچھ جو ہیں یہ جو پہاڑوں والے ہیں وہ ایسے بیٹھے بیٹھے منجمد ہو جاتے ہیں, تو ان کو ہم نے مائل کیا, ان کو پتہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ویسے مجھے کسی نے ویسے کہا تھا یار خرم صاحب آپ زندگی میں اتنا زیادہ جیسے تھوڑے پیسمسٹ ہیں. میں نے کہا یار پیسمسٹ نہیں ہوں, میں نے کائنات کے ڈیزائن کو تھوڑا سا غور سے سمجھا ہے. یہ انٹروپک ہے, ڈس آرڈر پہ کھڑا ہے, یہ ڈس آرڈر بڑھتا ہے, ماں بوڑھی ہو جاتی ہے, بیٹا بڑا ہو جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ, جیسے ابھی بیک اسٹیج ہم بات کر رہے تھے سدگرو کے بارے میں, صحیح ہے. اچھا اس کا ایک کال ہے بیسکلی, وہ ایک اسٹیج پہ بیٹھا ہوا, کافی دفعہ اس نے کہا ہے کہ یار ڈو آئی فیل اسٹونڈ, ٹھیک ہے, میں کوئی انٹاکسیکیشن نہیں کرتا, کچھ نہیں کرتا, لیکن پھر بھی میرا یہ خیال ہے کہ ریالٹی, کرسٹل کلیئر ریالٹی سے زیادہ انٹاکسیکیٹنگ کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. یہ میں نے آئیڈیا اس کا پڑھا, مجھے بڑا اچھا لگا. اس نے دوسری بات کی کہ یار مجھے سمجھ میں نہیں آتا کسی سبسٹنس ابیوز کے بعد آپ ویسے اپنے حواسوں میں رہتے نہیں ہو, تو اگر آپ کو لائف انجوائے کرنی ہے اور آپ حواسوں میں نہیں ہو تو یہ کیسی انجوائمنٹ ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ دو آئیڈیاز بڑے زبردست لگے مجھے اس کے. دیکھیں نشے سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں مٹی کا بنا ہوا تھا, اور وہ جو علامہ کہتے ہیں کہ میری کھال کسی جانور کی کھال سے مختلف نہیں, میرا گوشت کسی جانور کے گوشت سے مختلف نہیں. از کجا می آیدی آواز دوست, پھر یہ میرے اندر سے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, باقی سب تو نہیں بول پا رہے. اب وہ انسان جس نے پوری کائنات کو مقصد دیا ہے, وہ اتنے سے مادے, میٹر, مٹی, ایک کیا کہیں گے, ایک چھوٹے سے حصے سے بھیک مانگ رہا ہے کہ تم مجھے سرور دو. امیجن, اسی میں کہتا ہوں زوال آدم خاکی, یہ اس آدم کا زوال ہے کہ وہ جس نے پوری کائنات کی گردن پر پاؤں رکھ کر نئی کائنات بسا کے دکھانی تھی, وہ کسی مادے کے آگے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے کہ تم مجھے سرور دو, میں نے ٹرانز لینا. اور وہ اس میں صدگرو کی ہم اس بات سے بالکل متفق ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے, مطلب جن کو دیکھنے کے بعد میں ایک ہی بات کہہ رہا تھا, یار کچھ سمجھ نہیں آ رہی بھائی, بہت مزہ آ رہا ہے. اور میں نے زندگی میں نے غالب کے ایک شعر کے ساتھ ایسا وقت گزارا, کچھ سمجھ نہ آیا, اتنا مزہ آیا کہ بس. اور موسٹ آف دا پیپل وین دے سی می آن اسٹیج وغیرہ ان کو ہوتا ہے کہ یار خرم یو نو اٹ ٹیک سم ڈرگ. ارے زندگی سے بڑا نشہ کیا ہے, میں اپنے مذہب کے مطابق مٹی ہوں, بات کر رہا ہوں, اظہار کر رہا ہوں, مسکرا رہا ہوں, کہکا گوئی کر رہا ہوں, اشعار کہہ رہا ہوں, کبھی کبھی روتا ہوں. اب اس سے زیادہ زندگی کی عروج کیا ہے؟ اور وہ جو صدگرو نے بڑی بات کی کہ محبوب کو جب بھی دیکھوں تو اس ہوش میں دیکھوں کہ وہ مکمل ہوش میں محبوب کو دیکھنا چاہیے. مطلب اگر آپ نے اپنا محبوب بھی دیکھا اور آپ ہوش میں نہیں ہیں, یہ تو انتہائی شرمندگی کی بات ہے, بہت ہی شرمندگی کی بات ہے. مطلب محبوب کو تو آپ کا انکاؤنٹر انتہائی اپنے ہوش میں ہونا چاہیے. اور ہم خود انتہائی نشہ ہیں, مٹی سے بنتے ہوئے. اچھا آپ کبھی سپوز کر لو ہم ڈارون تھیوری مانتے ہیں, پھر تو ہم ایکچولی میٹر سے اٹھتے اٹھتے یہاں آ گئے ہیں, اب اس سے واپس میٹر کی طرف جا رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی چیز میں اپنے اندر لوں گا, یہ دھواں میرے اندر جائے گا تو نعوذ باللہ میرا خیال آئے گا بڑا. فارسی کا ایک شعر ہے کہ جو میں جھوم رہا ہوں میں نشہ نہیں کر رہا, صرف محبوب کا نام لیا تو خیال جہاں چڑھا ہے تو سر گھوم گیا. تو جو عموماً جو فقیر ہے وہ سر کے گرد اپنا دھمال یا ورل کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ کہتا ہے خیال ادھر آیا کہ اس خیال نے میرے ذہن کو گھما کے رکھ دیا.
تو ایسی زندگی کیوں نہیں مانگتے بھائی؟ ایسا سرور کیوں نہیں مانگتے؟ ایسا سرور کیوں نہیں مانگتے؟ یا نکال دیں ان واقعات کو. حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی ٹانگ سے انہوں نے تیر نکال لیا تھا. تو امیجن کیجئے وہ ٹرانس کیا ہوگا, اور کیوں پھر مجھے نصیب نہیں ہے؟ تو یہ بہت عام سوال ہے جو ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ محبوب کے ساتھ انکاؤنٹر انتہائی ہوش میں ہونا چاہیے, کائنات کے ساتھ انکاؤنٹر انتہائی ہوش میں ہونا چاہیے. اب دیکھو نا یہ سوال فار ایگزامپل اگر ڈرگ ابیوز, ابھی کچھ دن پہلے میں ایک پوڈ کاسٹ پہ گیا تھا, ڈرگ ابیوز اینڈ افیکٹس آن یوتھ کی بات ہو رہی تھی, تو مجھے یہ بات یاد آئی تھی اس وقت کہ ڈرگ ابیوز پہ کسی نے بات کی تھی سدگرو سے, تو بڑی خوبصورت بات کی. اب اتنی گہرائی میں کوئی جاتا نہیں ہے, وہ صرف مٹیریلسٹک باتیں کریں گے, جی یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, ایسے کرو ایسے نہ کرو, اتنی سگریٹیں ٹھیک ہیں, بھری ہوئی سگریٹیں نہ پیو, بس یہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن ایکچولی جو اس نے کہا کہ کرسٹل کلیئر ریالٹی میں جو انٹاکسیکیشن ہے نا, وہ کانشیسنیس میں آپ جب ہوگے, کیونکہ فار ایگزامپل اگر میں نے اگر جتنا کانشیسنیس میں پڑھا ہے, فٹنس اسٹڈیز جتنی دیکھی ہیں, ہیومن باڈی کو پڑھا ہے, مطلب ہیومن باڈی میں 2 طرح کے سسٹمز ہیں, والنٹری انوالنٹری. جب انسان ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہوتا ہے اس سے لے کے موت تک آپ کا دل, آپ کا دماغ, آپ کے ٹریلین سیلز کام کر رہے ہوتے ہیں. دے ڈونٹ نیڈ اینی ڈکٹیشن فرام یو, جیسے میں ہاتھ ہلا رہا ہوں, میں بول رہا ہوں, یہ سب والنٹری ہے. لیکن انوالنٹری چیز, بھلے آپ 90 سال جئیں, بھلے آپ 9 سال جئیں, وہ ایک سیکنڈ کے لیے ایک مشین رکتی نہیں ہے. So isn't that the universe within yourself? ایسے ہی ہے. میں اب جو بات وہ کر رہا ہوں نا, پتہ ہے ابھی تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہماری پوڈ کاسٹ کو, میں پہلے ہم اس سماج میں آ گئے کہ مجھے ہوتا ہے کبھی کبھی اپنی فکر پہلے بتانی چاہیے, پھر مذہب بتاتے ہیں, پھر بتاتے ہیں یار یہ کہوں. ابھی بھی آئی تھنک دین آئی تھنک وٹ پیپل وڈ تھنک اینڈ دین وی اسپیک. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ نیٹشے پر بات پبلکلی ہو سکتی ہے واقعی. اچھا, اس دن پاکستان آزاد ہو جائے گا جس دن ہو جائے گی بات. مزہ کہتے ہیں, سرور, ٹرانس کہتے ہیں عقل کا پیچھے رہ جانا, اور جو اس کو آپ سیکچول ہائٹس آرگزمس پر گننا چاہتے ہیں, آرگزم کہتے ہیں عقل سے آگے نکل جانا. وہاں سے پینیکل ایکسپیرینس, عقل پیچھے رہ جائے اور سرور آگے نکل جائے, اس کو ہائٹ آف وہ کہتے ہیں. تو وہ سب آپ لے سکتے تھے نا. اس کے لیے جب آپ کو رومی دعوت دیتا ہے کہ عقل گویت شش جہت ہدست بیرون راہ نیست, عقل کہتی ہے کائنات میں 6 ہی رستے ہیں اور باہر کوئی رستہ نہیں. عشق گوید راست و رفتہ وہ امن بارہا, رستے تو بہت ہیں اور ایک پہ میں اکثر آتا جاتا رہتا ہوں. تو جب وہ ٹرانس کی دعوت ہم آپ کو کانشیسنیس میں رہتے ہوئے عقل سے آگے نکل کی دعوت دیتے ہیں, تو آئیے نا اس میں ساتھ بنے. بدھزم از آل اباؤٹ کنٹرولنگ یور بریتھ. اس سے آپ ذہن کنٹرول کر لیتے ہیں, کیونکہ عقل سب سے زیادہ گھبراہٹ اس میں آتی ہے. جب گھبراہٹ آتی پھر یہ مزہ نہیں لینے دیتی, اور یہ ہر چیز کے مزے کو کرپٹ کرتی ہے سمجھ سے. بہت زیادہ فہم پیدا ہو جائے نا تو مزہ زائل ہو جاتا ہے. شعر بہت زیادہ سمجھ آ جائے نا تو وہ شعر نہیں رہتا, نثر بن جاتا ہے. گیم میں جو ایک وہ چل رہا ہو کہ اب اگلی بال پر کیا ہوگا پہلے ہی پتہ چل جائے. تو وہ لوسی نے کیوں خودکشی کر لی تھی اپنی مووی میں, وہ USB کیوں بن گئی؟ کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ جانتے ہیں تو زندگی فہم کی طرف آ جاتی, عقل کی تحویل میں فہد چلا جائے گا. اور اگر فہد عقل کی تحویل میں چلا گیا پھر اب وہ جی نہیں سکے گا. پھر ایک ہی حل ہے کہ میں اپنی زندگی واپس کرتا ہوں. مائنورٹی رپورٹ میں بھی انہوں نے مووی میں کر کے دکھایا کہ اف یو نو ٹمارو دین یو شوڈ اسٹاپ لیونگ. میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ AI کا فیوچر بھی سوسائڈ ہی ہے. اگر AI کانشیس ہو گئی تو اس کا بھی, کیونکہ وہ اب کچھ بچا ہی نہیں جو اس نے نہیں جاننا, اور تمام تجربات آخرت تک کی تمام چیزیں. سو وائی شوڈ آئی لیو دیٹ؟ بوریت کوئی نہیں جی سکتا. بیوٹیفلی پٹ. تو ہمارے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہونے چاہیے جن میں کبھی کبھی عقل جو ہے اس کو بھائی تھوڑا تم بیٹھو, بہت کارآمد ہو, تم ہی کائنات کو یہاں لائی ہو, تم تھوڑا خوش ہونا چاہتا ہوں. میں کائنات کو تمہارے بغیر دیکھنا چاہتا ہوں. ہمارے سامعین, سننے والوں, ناظرین, دیکھنے والوں کے لیے ایک بات, عقل چاہتی ہے کہ وہ پوری کائنات کی سب چیزوں کو ڈسکرائب کرے, اور اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی. اور اس کے پیرالل ہم میں کانشیس فیکلٹی ہوتی ہے جو پرائمری فیکلٹی ہے جو باقی سب کچھ کو زندہ کرتی ہے. وہاں لوگ زندہ ہی نہیں ہیں. میں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں وہ 60 سال 65 سال اب عقل کی زندگی گزاری ہے. کانشیس ایکسپیرینس جو سدگرو نے فرمایا وہ کسی نے بھی نہیں لیا. صحیح ہے. شعور سے پھول ہی نہیں دیکھا ہم نے, تو عقل والا پھول دیکھا ہے. تبھی عقل ایک دم اسے توڑ کے رکھتی ہے. اچھا سفید رنگ ہے, نیچے روٹ سے وہاں سے پانی لیتی, اوپر سے وہ آتے فوٹو سینتھسس, چلو. اور وہی پھول غالب دیکھتا تھا اور پورا دیوان لکھ دیا.
یعنی کہ اس کا کانشیس ایکسپیرینس اتنا تر و تازہ, سنجیدہ اور بلند تھا کہ دیوان نہ لکھتا تو مر جاتا, یا اس کے اوپر ایک پہاڑ گر جاتا, اس کو الٹنا پڑا سب کچھ. تو وہی چاند ہم دیکھتے ہیں, وہی چاند جان ایلیا دیکھتا ہے, وہ 10 شعر لکھتا ہے, میں کہتا ہوں یار اچھا بارش نہیں ہونی, یکدم افادیت کی طرف بڑھ جاتا. تو ہمیں تھوڑا سا عقل کے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2-3 لمحے تمام مذاہب, تمام اوکلٹ کلچر اور تمام نیو ایج آف اسپرچولیٹی کلچر آپ سے کبھی کبھی عقل سے فاصلہ کا ایک ہلکا سا ڈیمانڈ کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے. نہ لو تو ویسے نیند آ جاتی ہے. دین یو آر فورسڈ ٹو سلیپ اینڈ ہیو فن. مجھے یہ بتاؤ 2 چیزیں ہیں جس میں بہت اسٹرگل کر رہی ہے ہیومن ریس پوری دنیا میں. ایک موٹیویشن کسی کے پاس نہیں ہے, نہ پیسہ بنانے کی, پیسہ بنانا سب چاہتے ہیں, ہیلدی رہنا سب چاہتے ہیں, 6 پیک سب چاہتے ہیں, موٹیویشن نہیں ہے. صحیح ہے. ریلیشن شپ میں رہنا سب چاہتے ہیں, موٹیویشن نہیں ہے. دوسری چیز ٹاکسک پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اچھا آپ اگر کسی غمگین آدمی کو پازیٹیوٹی پلانا چاہیں, انجیکٹ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے بولے گا یار نکل, میرے ذہن کہہ رہا ہے سب کھول دیں مجھے. تو یہ موٹیویشن اور ٹاکسک پازیٹیوٹی. میں ایک فقیر سے ملا, انہوں نے کہا بیٹا شہزان میں جتنا مرضی نمک ڈال لو نا بیٹا وہ باہر نہیں آنے والے. وہ کیا, ایک تو مغرب کیا کرتا ہے, وہ چیزیں جو ایسٹ نے کب سے حل کر رکھی ہیں ان کے نئے نئے نام رکھتا ہے, ان کے گرد ایک مارکیٹ بناتا ہے, ان کو بیچنا شروع کرتا ہے. میں جب احمد جاوید صاحب سے ایک دفعہ ملا تو انہوں نے کہا بیٹا, یہ ہمارے دوست زین تھا اس محفل کا حصہ تھے, انہوں نے کہا کہ عقل کے پاس اگر جذبہ نہ ہونا تو عقل کو بہت دور نہیں جا سکتی. جذبہ وہ شے ہے جو عقل کو اونگنے نہیں دیتا. تو جو کنسسٹنسی ہے نا پیغمبر کی زندگی کی کنسسٹنسی, سنت وہ ہے جو ہر لمحے کا, وہ اس جذبے کی بدولت ہوتی ہے جو روز عقل کو کہتا ہے اٹھ باہر نکل, اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں, نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں. تو یہی تو بات ہے. ہم 16 سال عقل کے وہ کبرڈ میں کتابیں لگاتے ہیں بچوں کی فیسیں, وی ڈونٹ ایون ٹیچ دیم ورڈ پیشن, ہارٹ, سیلف. جب وہ آپ کے کریکولم میں ہیں ہی نہیں, آپ شام میں ان پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے. فہد بھائی آپ ان کو آج اپنے معاشرے میں کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ آپ چاہتے تھے آپ کا بچہ دانائی نہ سیکھے, چالاکی سیکھے, اس نے چالاکیاں سیکھ لیں, پیپر ایسے دیتے ہیں, سیل ایسے کرتے ہیں, فلانا یوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو پتہ چلا کہ تعلیم اتنی ہی ہے جتنے میں نمبرز لے لوں, بس پھر آپ کے حوالے ہو گیا. تو وہاں سے یہ بات پتہ چلتی کہ جب تک بڑا جذبہ ذہن کے پاس نہ ہو, ذہن کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. یہاں پر ابھی ریسنٹلی میں نے آئنسٹائن کی زندگی پوری, ایک تو میرے بیٹے نے پوچھا مذہبی لوگوں کے علاوہ کچھ لوگوں کے نام بتا دیں جن سے وہ متاثر ہو. میں نے اسے کہا آئنسٹائن. اب آپ دیکھیے کہ لوگ اب بالکل ہم اپنے موضوع پر ہیں, موٹیویشن پہ. ہی از اسٹینڈنگ ایٹ اے ریلوے اسٹیشن اینڈ ہی ریئلائز ڈیم ٹائم از ناٹ کانسٹنٹ, اسپیس از ناٹ کانسٹنٹ. وہ تو کسی لیب میں نہیں تھا. آج ہمارا سائنٹسٹ کہتا ہے پاکستان میں, ابھی وہ بھی سناتا ہوں واقعہ آپ کو, کہ جی ہمیں لیبس چاہیے. کائنات سے بڑی لیب کون سی بنائے؟ بالکل. اگر یہ کائنات تمہیں متاثر نہیں کر رہی, جان رکھنا کوئی مذہبی دلیل متاثر نہیں کرے گی. اگر یہ پوری کائنات کا ڈیزائن تمہیں اٹھ کے ایک دفعہ باہر جا کے دوبارہ چاند دیکھنے پہ متاثر نہیں کرا, کوئی چیز متاثر نہیں کر پائے گی. آئنسٹائن کے پاس, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, اتنا بڑا ذہن نہیں تھا جتنا بڑا جذبہ تھا. ہی وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ. 1905 میں وہ تھیوری دیتا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا 1919 میں وہ پروو ہوتی ہے. 14 سال ہی ہیڈ ٹو ویٹ, اور ایک دفعہ اس نے نہیں کہا کہ میری فائنڈنگ غلط ہے. اسے کہتے ہیں جذبہ زندگی. وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہمارے جذبات مارکیٹ, ہمارے جذبے مارکیٹ طے کرتی ہے. بی کام کی زمانہ آ گیا, اچھا اب سی اے کا زمانہ آ گیا. یہ تو پیشنز نہیں ہوتے. پیشن وہ چیز ہے جو آپ نے بچپن میں خواب دیکھ رکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کر کے مرنا, اس سے پہلے موت بھی آئی تو واپس بھیج دوں گا, نامکمل ہو. اور جب کر لو تو لوگ خوشی خوشی چلے جاتے ہیں. جو کرنا تھا کر لیا یار. عرفہ کریم بچی دیکھیں نا, 9 سالوں میں 63 جی چکی تھی. دوسری آتے ہیں یہ جو ٹاکسک. جان ایلیا نے ایک دفعہ کہا تھا یار میں ہارنا چاہتا ہوں, آپ کیوں بس ضد ہیں کہ میں جیتوں. سقراط جیتا تھا, سقراط کو زہر پینا پڑا. پھر رومن فلسفی کو جب موت آئی تو اس کو کہا اس کو پتہ نہیں کیا کریں. اس نے کہا نہیں, آئی وانٹ ٹو ڈائی لائک سوکریٹس, مجھے زہر دو, مجھے ہیملاک دو. ان کی ہار ہماری جیت سے بہتر ہے. امام حسین کے بارے میں دیکھیے, انہوں نے جیت کو شکست دے دی. یہ ایک عجیب سی سکسیس سینٹرک باتیں, اور لوگ اپنا نام رکھتے ہیں آئی ایم لائف کوچ. پیغمبر ہو آپ,
پلیز نو دس از ویری, ہاؤ کین یو بی اے لائف کوچ. اچھا لائف کا تو ڈیزائن ہی انٹروپک ہے. اچھا کس سے پوچھوں, بدھا سے پوچھ لوں, شوپنہائر سے پوچھوں, لیوپارڈی سے پوچھوں, مینلینڈر سے پوچھوں, نیچے سے پوچھوں, اقبال سے پوچھوں, یہ تو ڈس آرڈر ہے. اللہ تعالیٰ, اچھا چلو نہیں مانتے ان کو, ان الانسان لفی خسر. سو وائی ڈونٹ یو ٹیچ پیپل ٹو ہیو میننگ ان their sadness انسٹیڈ. اور یہ جو سوشل میڈیا دے رہا ہے کہ وہ آدمی نے زندگی میں ایک کامیابی لی ہے, اس بیوقوف نے بھی ڈال دیا, اب یہاں سارے تڑپ رہے ہیں کہ میں ویسا کیوں نہیں, اور میں اس کی زندگی کے وہ غم نہیں اٹھا سکوں گا جو اس کو گزر کے وہ وہاں تک پہنچا. بالکل. تو ہم ہر آدمی کی زندگی کا ایک اچھا چیپٹر پڑھنا چاہتے ہیں, اور وہ فٹ نوٹس کے غم نہیں جینا چاہتے جو وہ گزر کے وہاں سے آتا ہے. Beautiful. Einstein had to divorce his wife the year he got Nobel, and it was tragic for him. So we want to have name like Stephen Hawking. Can we live with that illness? سر اسی تیجے دن مر جائیے. صحیح بات. او یار اتنا ہم تو ڈپریشن سے مر جائیں. آپ چھوڑ سکتے ہیں. میرے رسول مکہ چھوڑ رہے تھے تو اپنی والدہ کی قبر کو دیکھتے تھے. مدینہ جا کے اپنا جذبہ کم, جو بڑا پیشن تھا کم تو نہیں ہوا, بڑھ گیا تھا. اور پھر ایک عجیب سی سکسیس سینٹرک زندگی سب لوگ گزارنا چاہتے ہیں جس کی مجھے سمجھ نہیں آتی. آج میں نے وہ کورس کر لیا, مجھے وہ اوارڈ مل گیا, مجھے وہ مل گیا, اور باقی لوگ دیکھ کے حسرتوں سے مر رہے ہیں. تمہاری بات جو تم نے کی نا, یہ 14 سال جو انتظار کیا آئنسٹائن نے, میں بھی کچھ عرصے پہلے مارک مینسن کو فالو کرتا ہوں, اس نے ایف ورڈ پہ 2 کتابیں لکھی ہیں, تو وہ بھی بڑا زبردست ویژنری بندہ ہے. اس نے کہا کہ ایک ویڈیو تھی اس کی, ہاؤ ٹو اسٹے اہیڈ آف 99% آف دا پاپولیشن. تو اس نے کہا کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی بھی آپ کو پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے صبح 5 بجے اٹھ کے یہ حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایسا سچ جو دنیا آپ کے خلاف ہو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ سچ ہے اور وہ پروو ہو سکتا ہے, اگر آپ اس پہ کام کر رہے ہو نا, then you will stand out of that 99 or 100% people. یار مجھے ایک بات ہے, گلیلیو نے کیا کیا, انہوں نے مارا گلیلیو بیٹھ کر, اس نے کہا بالکل سرگوشی میں کہا, انہوں نے کہا گلیلیو کہہ دو کہ زمین جو ہے وہی سینٹر اور سب اس کے گرد گھومتا ہے اور زمین نہیں گھومتی. اس نے کہا بالکل آپ درست کہتے ہیں بیٹا, اور اس نے دل میں کہا اے پورسی موو, ہل تو یہ ابھی بھی رہی ہے ہم میں وہ جذبہ. ہم ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر وہ کوپرنیکن ریولوشن لے آئیں کہ نہیں بھائی نہیں, سورج ہی سب سے بڑی شے ہے. ایسی حقیقتیں ہم پر کھل رہی ہیں کہ ہم یہ باتیں کر سکیں, اور اگر وہ حقیقتیں کھل گئیں تو ان حقیقتوں کے ساتھ جڑے ہوئے غموں کے بھار ہم اٹھا سکتے ہیں. آج میں چیلنج کرتا ہوں ہر بندے کو, آپ آج اللہ سے وعدہ کریں میں نے بڑا کام کرنا ہے, سب سے پہلے آپ کے گھر غم آئے گا دستک دینے کے, کیا تو خواب میں سنجیدہ ہے؟ اوے تو کہتا ہے میں نے مسلم رینیسانس لانا ہے اور ایک گاڑی کا غم نہیں تو برداشت کر سکا, مطلب کہ اس کا غم تمہیں پتہ ہے لیول کیا ہوگا. اور پھر اللہ ان غموں کی آپ کی تیاری کرواتے ہیں کہ آپ ان غموں سے آہستہ آہستہ گزرتے ہیں. جب آپ اللہ سے بڑا وعدہ کرتے ہیں, جب آپ ایک بڑا خواب دیکھتے ہیں, ایک بڑا غم آتا ہے دستک دینے, آپ کی سنجیدگی کو ٹیسٹ کرنے, دراز یو سیریس اباؤٹ اٹ, اور ہم اسی وقت واپس کر چکے ہوتے ہیں, ہم اسی وقت دنیا میں ادھر ادھر, اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کہتا ہے کہ غم میں پہلی نگاہ اور آخری نگاہ مجھ پر کرنا. ہم کیسے کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ نوکری مل جائے, فات کو سی وی دی تھی نا, ہاں ٹھیک ہے اللہ جی جو فات کو سی وی, تم ایک سرما, وہ کیا شعر ہے فارسی کا, کشدگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جان دیگرس, تم ایک سر تو دو اللہ کو, وہ 1000 سر دینے کے لائق نہیں ہے دوبارہ. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے تو مٹی تھا میں نے تجھے جسم سے بنا دیا, تجھے اب تو دوبارہ بنانا زیادہ آسان نہیں ہے, تو ڈرتا کیوں ہے؟ اب جسٹ امیجن کس کے پاس وہ فیتھ ہے کہ وہ ایسے اللہ سے مانگے کہ بھائی دے مجھے نوکری, ملک میں انفلیشن ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے اپنی کوشش جاری رکھو, کوشش جو اپنے تک محدود ہو وہ نہیں. اللہ سے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں, اور دنیا کے بھی تمام جو چھوٹے چھوٹے بت پال رکھے ہیں ان کو بھی ہم ایک وہ اس کے بعد ایک کیا اسے کہیں گے, ان کی ایک جھوٹی مداحی مبالغے میں تعریف کر کے کہ شاید مجھے مل جائے. اور دعائیں بھی تو ایسی کر رہے ہوتے ہیں نا, بس یہ دے دے. ہاں اللہ سامنے, اور اسے پوری کائناتوں کا بادشاہ سامنے اس سے کرولا مانگ رہے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. امیجن کی لوگوں نے کہا تھا محبوب تو مل جا دنیا میں لے لوں, تو میرے حوالے ہو جا, میں دنیا تو میں لے لوں گا. دنیا کا وہ تو ان الانسان یہ سوری الا الانسان الا ما, وہ صحیح ہے وہ میں کر لوں گا. اللہ تو مل جا, تو میرے ساتھ کھڑا. بیبے نہیں ہوتی ماں جی آپ ادھر کھڑی رہی نا, پنڈ میں سانبھ لوں گا. تو ہمیں وہ بات نہیں پتہ. دوسرا غم آنے پہ جو آپ نے ٹاکسک والی بات کی, دوسری بات ہمارے لوگوں کو سمجھ رہی ہے, اپنی زندگی میں تعین کر لیں کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی غم دے سکتا ہے مجھے. صحیح بات. یہ بہت گرینڈ کویسچن ہے.
عزیز ڈائریکٹ فیتھ کا کویشچن ہے یہ. سر اللہ کے علاوہ کون غم دے سکتا ہے؟ اچھا اب یہ شرک نہیں ہے؟ اٹ واز اللہ نے دیا، اور محبوب کے گھر سے بھائی پھول آئے یا پتھر، وہ اتنا ہی عزیز. وہ اس آرکائیو میں جا کے پڑھا ہوتا ہے یار پتھر آیا تھا یہ پھول آیا تھا، وہ فرق نہیں ہوتا ان میں. یہ فرق اس ہوس کے دور میں ہوا ہے جس میں ہمیں صرف محبوب سے پھول چاہیے اور پتھر نہیں چاہیے. تو یہ دو باتیں اگر درست ہو جائیں تو آپ کو ہر غم جو ہے وہ اس پتھر کو آپ پاؤں کے نیچے رکھ کے اور آگے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب مجھے اور آگے جانا ہے. تو لیکن اب وہ مائنڈ سیٹ ہی تبدیل کر دیا گیا. ایک ٹاکسک سی سکسیس ہے، ہر بندہ تیزی میں ہے، آگے بڑھ رہا ہے. اس کی دوسری ایکسٹینشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ورک ہارڈ، ورک اسمارٹ. ورک اسمارٹ کا دور ہے، ورک ہارڈ کا دور گیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فینومینن ہے جو بہت زیادہ پاپولرائز کیا جا رہا ہے اور لوگ سفر کر رہے ہیں اس میں. یار لیکن فہد بھائی آپ مجھے بتاؤں گا ہمارے یہاں کون ہے ہارڈ اور اسمارٹ؟ مجھے تو کوئی بھی نہیں مل رہا نا. ہم اس وقت تاریخ کے جس دھارے پہ کھڑے ہیں، آئی ڈونٹ نو اینی ون ہو ڈوئنگ اسمارٹ ورک. ہمارا کوئی بڑا ناول نہیں ہے، کوئی بڑی شاعری نہیں ہے، کوئی بڑا سائنسی نظریہ نہیں ہے، کوئی بڑی پینٹنگ ہماری مشہور نہیں ہو رہی، کوئی ایپ ہماری دنیا کی بہترین ایپس میں نہیں آ رہی. بس ہجوم ہے اور کھنچے چلے جا رہے ہیں. تو اس میں آئی ڈونٹ نو اینی ون ہو از ڈوئنگ اسمارٹ ورک. بہت انتہائی لوکلائز سی اسٹوریز ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی سی. اور اس بات پہ بھی ہمیں خوف نہیں آتا کہ جن کا انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں ان کی کہانیاں کتنی بڑی ہیں، جن کی ایپ میں اپنی چھوٹی سی وہ شیلڈ ڈال رہے ہیں. سوچو فیس بک کا اونر کتنا بے نیاز زندگی گزار رہا ہے. صحیح بات ہے. تو وہ اتنا ہمارا کاسمولوجیکل لائف اسٹائل رہا ہی نہیں بڑا. ہم تو بس ایسے ہی شہروں کی زندگیاں جی رہے ہیں، محلوں والی زندگیاں. تو علامہ کا ایک خواب یہ بھی تھا کہ ہماری زندگیاں تھوڑی زیادہ کاسمولوجیکل لائف اسٹائل کی ہوں. اور مجھے بڑا شوق ہوتا ہے، مطلب آئی فیل سم ٹائمز ویری لکی. آئی ریئلی وانٹ ٹو گو فار اے اسپیس ٹریول. آئی ریئلی وانٹ ٹو سی، کیونکہ وہ بھی اللہ نے ہی بنائی نا کائنات، وہ کسی اور نے تھوڑی بنائی، وہ نہیں دیکھنی. اصل میں یہ ساری چیزیں پتہ ہے کیا، یہ ساری چیزوں کا جو اوریجن ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ فی الحال ماڈرن پیرنٹنگ سے اسٹارٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی بڑی خوبصورت بات کوئی میری کولیگ ہے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم شاید وہ پہلی جنریشن ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے، نہیں آخری جنریشن ہے جنہوں نے ماں باپ سے سیکھا، اور پہلی ہیں جو اپنی اولاد سے سیکھے گی. بڑی پیاری بات لگی مجھے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ پیرنٹنگ پہ اگلی رسپانسبلٹی، فار ایگزامپل پیرنٹس آف آر ایج، ٹھیک ہے 35 کے جو ابھی اپنے مڈ لائف کرائسس سے بھی گزر رہے ہیں، صحیح ہے، اپنے 25 30s میں گزر رہے ہیں. یہ جنکچر ہے جہاں سے چیزوں کو چینج ہونا چاہیے. اینڈ ایف آئی آسک یو 2 to 3 things that modern parents should do and must do for the future generations، کیا ہونا چاہیے؟ میرے اوپر تو کئی الزام لگتے رہتے ہیں کیونکہ تھوڑا فلسفی ہوتے ہوئے. اس سینیکا کا کال ہے there is no great genius without some touch of madness. So there are bouts of passion and failures and ہمیں غم بھی بڑا آتا ہے اور حس میں محسوس بھی زیادہ ہوتا ہے. سو میں نے اپنے ایم فل کے تھیسس میں لکھا ہوا ہے کہ کوشش کروں گا کہ فلاں 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 کام مرنے سے پہلے کرنا، نہ ہوا تو بہترین باپ ضرور بن کے دکھاؤں گا. اصل میں بچہ آپ کا سب سے بڑا استاد ہوتا ہے. مطلب کہ اگر آپ نے اپنی اندر سے چھانٹی کرنی ہو نا برائیوں کی، تو ایک اچھی اولاد کے سامنے بیٹھ جائیں. آپ دیکھیں گے آپ مصنوعی حدوں پر اچھے بن کے اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں یہ 2 way پروسیس ہوتا ہے، ہم اسے 1 way پروسیس کرتے ہیں. دوسرا ماڈرن پیرنٹنگ میں جو ابھی لوگوں کو، خیر اس میں مجھے بڑا ٹائم لگتا ہے سمجھاتے ہوئے. مجھے بات بہت جلدی سمجھ آ گئی تھی کہ بچوں کو نصیحت نہیں کرنی، نصیحت بوجھ ہے. اب نصیحت جدید ذہن نہیں سمجھ سکتا، اور اس دور میں جتنی نصیحت کی گئی اتنی تو موسیٰ کو نہیں دی گئی تھی، وہ 10 آئی تھیں. اتنی نصیحت ہے، فیس بک کھولو ادھر کوئی مورل ویڈیوز ہیں، باہر جو ادھر ہیں، گھر میں انٹر ہو ساتھ ہی نصیحتیں. تو ہمارا ذہن نصیحتوں کے نیچے دب گیا ہے. اس لیے ہم نے مذہب کو بھی جیسے قوانین میں تبدیل کر دیا کہ بس ایسے 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 کرو تو شاید مذہب ہو جاتا ہے. تو زندہ اسپرٹ ختم کر دیا. تو میرا اپنے بچے کے ساتھ بڑا لائیولی تھا. اس کی پیدائش سے تھوڑا پہلے میں نے اپنے کمرے میں ہر طرف تصاویر لٹکا دی تھیں، بہت زیادہ. اب ظاہری بات ہے کچھ تنقید آئے گی، اوکے آل بے دیٹ، ہاں بری بات ہے. پھر میں نے ایک شعر لکھا اس کے لیے. پھر وہ بچپن میں تھا تو میں نے اس کو ذوق پیدا کیا، اینڈ اٹ وینٹ. پھر اس کی اپنی بڑائی ہے. پھر ہمارے دوست جو آتے رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پھر گھر کی چگاٹھوں پر میں اشعار ٹانگ دیتا ہوں جو میں یاد کر رہا ہوتا ہوں، پھر وہ یاد کرتے ہیں. اپنی کتابیں ان سے منگواتا ہوں. فورس نہیں کیا کچھ بھی. تو اس نے دیکھا کہ یار یہ، اور پھر جب کوئی اتنی اچھی ٹاک ہو تو آئی ٹیک ہم along. So you could see کہ okay when you talk good, you know, you get a very good prize, you get a pride in it. تو وہ میرا بڑا اچھا گیا. اور پھر میں نے اس سے بہت سیکھا. تو میں نے اپنے بچے کو نا نصیحتوں سے بچائے رکھا ہے ابھی تک. میں اسے غیر ضروری نصیحت نہیں کرتا. اور نصیحتیں اس دور میں اب کیا کرنی یار.
سب کو پتہ ہے کیا اچھا ہے کیا برا. اچھا اگر اس زمانے میں ابھی جیل چلتے ہیں, کراچی سینٹرل جیل چلتے ہیں, سب سے بڑے جو مجرم اسے کہو 10 نصیحتیں لکھ دے ایک بچے کو کرنی, تو اس کو نہیں پتہ ہوں گی. بالکل سب کو پتہ ہے. سو لیٹس تو اپنے بچوں کو اس سے بچا لینا چاہیے. تو پھر چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس شروع کیے اس کے ساتھ, اور اٹ وینٹ ویل. پھر وہ پہلا اس کا مہینہ آیا جب اس نے اپنی وہ مجھ سے پوچھا کہ یہ گریوٹی کے خلاف پھول باہر کیسے آتا ہے, اینڈ دیٹ واز مائی یوریکا مومنٹ. آہا, فرینکنسٹائن از الائیو, زندہ ہو گیا. سو وہ اہم بڑا سوال اس نے پوچھا کہ گریوٹی کے خلاف پھول باہر کیسے آتا ہے. واو. دوسرا ایک دفعہ اس نے مجھے وہ کلاس میں پڑھا رہے تھے رائٹ لیفٹ اپ ڈاؤن بوائے گرل, تو اس نے کہا اوکے واٹ از دی اپوزٹ آف یونیورس, اینڈ اٹ از اے میتھمیٹیکل آنسر. اور بہت ہی مزے کا ہے. اور ایک چیز میں سے کہتا ہوں کہ یار BC-D میں پاس ہوتے بس آگے جاتے رہو. علم, میرے بیٹے کا نام شاہ حسین ہے, علم شاہ حسین میں پرکھوں گا تم شام کو میرے سے کیا بات کرتے, تم وہ جو پیشن تمہارا شام کا جذبہ یہ طے کرے گا تم عالم ہو یا جاہل. سب کے بچے اسکول جاتے ہیں, سب کے جاتے ہیں. بھی پاکستان میں اتنا بچہ باہر ہے, یقیناً بہت بچہ جاتا ہے. یار اللہ معاف کرے, مارس تک علم بانٹنے کے لیے ہمارا بچہ اتنا گروہ کی صورت میں وہ بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں. صحیح بات. تو اس سے میں نے کہا بیٹا آپ کون ہو اور آپ کیا ہو اور آپ کا بڑا پیشن آف لائف کیا, وہ میں شام کو دیکھوں گا. صوفیز ورلڈ سر ہم پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ, ہی واز 9 years old, وہ پڑھا. پھر میں نے اسے کہا کہ تم انڈر لائن کرو, اور جب سو جاتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ میں وہ حصے دیکھتا ہوں جو اس کو انسپائر کر رہے ہیں. یعنی ان سمبلز, لفظ سمبل ہی ہوتا ہے کسی حد تک, آپ پتہ نا لفظ بھی سمبل ہی ہوتا ہے نا, یہ حقیقت کا ترجمان ہوتا ہے, حقیقت نہیں ہوتا. تو کون سے الفاظ اس کے دلوں کے تاروں کو چھیڑتے ہیں, میں رات کو اٹھ کے دیکھتا ہوں, اور اس کے سائڈ نوٹس ٹوٹے پھوٹے پڑھتا ہوں, تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ناؤ ہی از میمکنگ ضیاء محی الدین, ہی از میمکنگ احمد جاوید, ہی از میمکنگ جسٹن گارڈر, ہی از میمکنگ البرٹ کمو. تو وہ بڑی بات ہے. پھر اس کو اپنے ساتھ بڑی موویز دکھاتا ہوں. یار یہ کیا بات ہے, بچہ چالاکی فون یوز کر رہا ہے, بڑی مووی کیوں نہیں دیکھتا آپ کے ساتھ. ہی انسسٹڈ میں نے اوپنہائمر آپ کے ساتھ دیکھنے, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ اٹ. ایک بچہ آپ کو بلیک میل کر کے چپس کا پیکٹ مانگ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں علم کا بوجھ نہ ڈالیں اس پہ. کیوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا, اور نہیں جانتے تھے خداوند کریم کا کس زمانے میں تربیت, اور وہ کر لیتے ہیں بچے, اینڈ دے آر ویری سکسیزفل ایٹ اٹ. تو وہ پھر بہت اچھا رہا. تو وہاں سے مجھے احساس ہوا کہ گریٹسٹ میریکل یو کین برنگ از یور نیکسٹ جنریشن. ان کو بدل دو, اور اپنے گھر کو یونیورسٹی بناؤ, اپنے گھر کے لیونگ روم کو یونیورسٹی بناؤ. تو دیٹس دا بیسٹ تھنگ آف مائی. میں نے آپ کو پہلے بتایا میں ایک شہزادے کی زندگی جی رہا ہوں. میں شام کا میں مطلب کہ اگر اس زمانے میں سدھارتھ ہو تو وہ انوی کرے کہ یار خورم مزے لے رہا ہے اس وقت, یہ لیٹا ہوا اس کے بچے اس کے ساتھ ہیں, اور اس وقت یہ نیٹ فلکس پہ ڈارک دیکھ رہے ہیں, اور وہ پوز کر کے ان کو کوانٹم فزکس سمجھا رہا ہے, اور بچہ تھوڑی دفعہ کہتا ہے فٹ بال بھی کھیلتے ہیں, تو کہتے ہیں آؤ یار اب فٹ بال کھیلتے ہیں. تو کیا یہ زندگی ہم سب جی سکتے ہیں نا؟ کب تک یار ہم وہ ریلز دیکھ کے کہ فلانے نے اپنے ماں دے پیر چومے تھے, فلانے نے اپنے انج کیتا, ان کو ہی انوی کرتے رہیں گے. وی کین ڈو اٹ ایٹ آور اون ہوم. اور اس زمانے میں علم جتنا سست میں قیمت کم ہوئی ہے یوٹیوب کی وجہ سے, اٹس بیوٹیفل. صحیح بات, بالکل ایسے ہی. تو وہ بہت اچھا ہے. میری صرف سب سے دعا یہ, اگر آپ کا بچہ مہنگے اسکول نہیں جاتا کوئی بات نہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں کوئی بات نہیں, یوٹیوب پہ ایک چینل ڈھونڈیے, بچوں کے چینلز ہیں ہائر تھنکنگ کے. بچہ کھانا کھاتے ہوئے اسے آپ کارٹون دکھا رہے ہیں, اور یار بس کر دیں, کارٹون کتنے کو دیکھنے ہیں. میرے بیٹے نے ایک دفعہ غلطی کی تھی کہ وہ سوئم کر رہا تھا, میں نے باہر آیا تو سمجھے کہا 5 منٹ اور, دیٹ واز ڈے آئی گاٹ اینگری. میں نے کہا شاہ حسین یو جسٹ سویم فار لائک 1 hour, جو مزہ تم نے گھنٹے میں نہیں لیا 5 منٹ میں اور کیسے لوگے. پوچھے کسی نفسیات داں سے کتنا بڑا گناہ ہے کہ جو مزہ تم گھنٹوں نہیں لے پائے 5 منٹ. 99.9% بچے کہتے ہیں 2 منٹ اور دیتے ہیں. Stop them. What are you doing to your psyche? I give you 2 hours with that mobile and تمہاری لسٹ مکمل کیوں نہیں ہوئی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے آپ سے پہلے بھی فرمایا, علامہ کہتے ہیں گوئٹے کا کردار فوسٹ گناہوں کی گردنوں پر پاؤں رکھ کر خدا کے پاس پہنچ گیا, لیکن ہر وہ آدمی جتنی مرضی نیکیاں کر لے اگر وہ لالچی ہے کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا. صحیح بات. لالچی آدمی کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا. اور ہمارے بچے
پوری کی پوری تربیت لالچ کے اصول پر ہو رہی ہے. آپ آگے اچھا اب آپ یہ کام کرو گے میں آپ کو ٹافی لے کے دوں گا, ٹرسٹ می آئی ایم ریزنگ 2 kids. کبھی نہیں بولی یہ بات یار اگر تم یہ کرو گے نا بس پھر ہم نے اکٹھے پھر ایک کوئی چیز تمہیں سناؤں گا, تم نے ایسے ڈبائٹ. ان کی حقیقت کتنی ہے, وہی حقیقت ہے جو تم ہو. وہ کیوں نہیں کر لیتے؟ لالچ کے بچوں کے ساتھ بیٹ گیمز کھیل رہے ہیں یار, وہ قیدی ہیں. اور پورے کا پورا بچے کی کو ڈوسائل اس چیز پہ رکھا ہوا ہے کہ اس کو ایک فون دے کر وہ کونے میں کر دیا اور وہ بچہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے. اور محمد جاوید صاحب فرماتے ہیں میں کانپ جاتا ہوں جب 5 سال کا بچہ فون پر صرف ایک ہپنوسس کی کیفیت میں ہوتا ہے. میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو غالب, شراب پینی ہے بھائی اور کسی ٹرانس اور شاعری نہیں کرنے, ایک گونا بے خودی دن رات چاہیے بس, ایسی تھوڑی دیر کے لیے بے خودی لینی. یہ ہماری ٹوٹل ریالٹی ہے. میں سے غرض نشاط ہے کس روسیا کو, میں نے شراب پی کے کوئی بڑے کام نہیں کرنے ہیں, بس ایسی 2-4 منٹ کی بے ہوشی لینی ہے. وہ ہمارا بچہ لے رہا ہوتا ہے فون پہ. یار خرم دل نہیں چاہ رہا ہے یہ کانورسیشن ختم کرنے کا, لیکن ٹائم تمہارے پاس کم ہے. میرا تو مسئلہ نہیں ہے, میں تو 2-3 گھنٹے اور بیٹھ سکتا ہوں, ٹائم تمہارے پاس کم ہے. لیکن میں جانے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو بیسکلی میں ریپرزینٹ کروں گا. میں اتنا اسٹوپڈ اتنی ایسٹرے باتیں کیوں کرتا ہوں, ارد گرد کی باتیں. تو یار میں ایک وہ جواب دینا چاہتا ہوں. مسلم انسٹیٹیوٹ کے آصف صاحب انہوں نے, اور میری پچھلی پوڈ کاسٹ پہ تنقید دی تو انہوں نے مجھے شعر بھیجا. تو وہ اقبال کا شعر ہے, میں اس کو اردو میں بتاتا ہوں, فارسی میں علامہ نے لکھا ہے کہ یہ سب کہتے ہیں کہ تمہاری باتیں اتنی بکھری بکھری کیوں ہیں, تو کہا کرو اس کے بال اس سے زیادہ بکھرے ہیں جس کو تمہیں سمجھانا ہے. میرے اللہ نے کائنات اتنی ہی بکھری بنائی ہے, میرے پاس اظہار ایسا ہی ہے بھائی. زبردست. پاگل پن کا اظہار پاگل پن میں ہی کیا جا سکتا ہے. مطلب کہ اتنے رنگ ہیں. اب کہو اچھا جتنے اللہ نے کائنات میں رنگ کیے, اب آپ مجھے کو 3 رنگوں میں سمجھا دو, نہیں کروں گا بھائی. نہیں, صحیح بات ہے. تو آپ ایک دفعہ پولی میتھزم اپنی شخصیت میں لا کے دیکھیں. ماضی میں سب لوگ مختلف سارے علوم ہی پڑھتے تھے اور تبھی ان کی زندگیاں اتنی رنگین تھیں, تبھی تمام کلاسیکل ماسٹر پیس مشرق کیوں مغرب کیوں پڑھنے کے لیے 300 سال پیچھے جانا پڑتا ہے. سنس 100 years there is a no masterpiece of literature either in east or west. میرا لاسٹ سوال اسی پہ تھا بیسیکلی کہ میں ابھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں سب لوگوں کو جو تمہارے فین ہیں یا تمہیں سنتے ہیں, ٹھیک ہے, جتنے بھی ہیں چھوٹے موٹے. اچھا, اور جتنے بھی چھوٹے موٹے, میں اکثر لوگوں سے بولتا ہوں, لوگ میرا انسٹاگرام پہ آتے ہیں بولتے ہیں یار آپ کے تو فالوورز ہی نہیں ہیں, یار آپ کے تو اتنے فالوورز ہیں. میں نے کہا بھائی جتنے ہیں نا مجھے اتنے ہی چاہیے, کیونکہ دے آر ایکچولی اوریجنلی فالوئنگ می فار دا نیچر آف مائی کانٹینٹ, تو وہ آپ کے فالوورز ہیں. اچھا, اف ان دا نیکسٹ ایئر 2 years 3 years اور میکس 5 years اف آئی وانٹ ٹو بی like خرم الہی, صحیح ہے, what books should I read, how should I think and what should I feed my brain with? ہاں, سارے چینل انسبسکرائب کر کے کسی ایک ایسے انسان کو ڈھونڈ لیں جس کے بارے میں آپ جانتے ہو یہ بہتر جانتا ہے. اتنی ہوچ پوچ, مطلب وہ متفرق بات کر رہا ہوں, لیکن اتنا کچھ مت کھولیں. ذہن نہ تذبذب میں چلا جاتا ہے, حد سے زیادہ نوٹیفیکیشن, ذہن بہت زیادہ. سب سے بڑی بات ہے یار, وہ شے جس سے تم حقیقت ناپ رہے ہو ایک دفعہ اس کو تو ناپ لو. وہ ہے ذہن. جس ذہن سے میں کہہ رہا ہوں یہ پانی ہے وہ مائک ہے, ایک دفعہ اس کو تو ناپ لو. وہ چیزیں ناپ بھی سکتا ہے تمہارا ذہن یا نہیں. اس کے بعد بھائی آج سے پڑھنا شروع کر دو, اور ایک ترتیب کے ساتھ ہائر تھاٹ, اور جو کتاب جیسی دسترس میں آئے سائٹ پہ, جب تم کتاب پر حکمرانی کرنے لگو سے سائٹ پر کرو, ایک ایسی کتاب سامنے لاؤ. مجھے وہ نام نہیں یاد آ رہا, رستو کی ایک کتاب ایک آدمی نے 300 دفعہ پڑھی تھی تاریخ میں, 300 times. ہیں ہم میں اتنا جذبہ, اتنے سنجیدہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں, اور مشکل سے محبت پیدا کر لیں, جسے جاوید صاحب فرماتے ہیں مشکل میں کشش پیدا کر لیں, پھر آپ کا گناہ بھی فائدہ مند ہو جائے گا, آپ کی لا علمی لوگوں کے علم سے بہتر ہوگی. پلاٹنس کی غلط تھیوریز ہمارے صحیح جوابات سے بلند ہے. کیوں؟ افلاطون تو ماضی کا آدمی ہے, کیوں پڑھاتے ہو بچوں کو؟ تاکہ آپ کے بچے بلندی اور پستی کا فرق کرنا سیکھ سکیں. تو ایک صحیح اور غلط کی بحث سے نکل کے میں نے ایک ورڈ بہت زیادہ بولا, بڑا اور بلند, یا ذرا اس طرف جا کے دیکھتے ہیں. تیسری بات, دیر از نو کوئک فکس ٹو جہالت. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں جہالت کڑوی لگنے لگ جائے بس یہی علم کا ذائقہ. سو آئی یوزلی لسن ٹو پرشین
میوزک. میرے بچوں کے کان ٹیون ہو گئے, دے ناٹ میوزیکل. مائی مام از ویری کنزرویٹیو. ان کو بس یہ پتہ چل جائے کون سا میوزک نہیں سننا. سیلف ہیلپ کتابوں سے توبہ کر لیں اور بیسٹ سیلر سے توبہ کر لیں. تو what are the 3 to 5 books that we should start with? Will Durant, Story of Philosophy, Passion of the Western Mind. You have to read Dostoevsky, you have to read Iqbal, you have to read George Orwell, مولانا جلال الدین رومی میں کیسے بھول سکتا ہوں, حضرت فرید الدین عطار, یفغانی. I'm a big fan of یفغانی as a writer. یہ چند بڑے لوگ اگر آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں اتنی چھوٹی منزلوں پہ دل دے آیا تھا. صحیح بات. دل تو یہاں کے لیے رکھنا تھا. تو اور ایک آدمی جس کی میں تنقید بھی کرتا ہوں ان پہ بہت, وہ اقبال ہیں. اقبال مجھ میں سنجیدہ ہے. اقبال میرے ساتھ سنجیدہ ہے اور وہ مجھے پوری کائنات دکھانا چاہتا ہے. اور پھر آخر میں وہی بات, اقبال وہ واحد آدمی ہے جس نے میرا کیس کائنات کے آگے رکھا ہے کہ فہد اپنی ماں اور باپ کا خیال رکھتے ہوئے بھی عصر کی نماز پڑھ رہا ہے. فرشتوں, پہاڑوں تم تو ڈر گئے تھے. یہ ہے گناہ گارم خطا کارم بحال یار می گردم. گناہ گار ہوں لیکن اللہ کاروبار تو میں ہی چلا رہا ہوں ساری گونگی کائنات کا. تو وہ سوچو جب احساس آپ میں آئے تو آپ رکشہ چلاتے ہوئے بھی بلند آدمی ہو سکتے ہیں. آپ چھلی بیچتے ہوئے بھی بڑے خیالات تو ذہن میں لا سکتے ہیں. تھینک یو خرم. یہ پوڈ کاسٹ بیسکلی آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل مائی آڈینس کہ وہ جو ایک ڈائلاگ ہے نا, پتہ نہیں کس کا ڈائلاگ ہے, میں نے زیادہ سیریز دیکھتا نہیں ہوں, کہ لائف از دس بٹ آئی لائک دس. So I literally felt like this. And thank you very much for this experience. We had a very long flight. مجھے آگے جانا ہے اور یہ میرے ہاتھ دیکھیں ہم نے کوئی بات آج نہیں کی. بس افسوس یہ ہوا کہ ٹائم کم تھا تمہارے پاس, لیکن کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ اسلام آباد لاہور کا چکر لگے گا. ہمارا پلان ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم انٹرویو دوبارہ کریں گے, پوڈ کاسٹ دوبارہ کریں گے. آئی ووڈ لو ٹو ہیو یو اگین, اور اس میں ہم اور تفصیلی بات کریں گے. آئی ووڈ لائک کہ 3-5 گھنٹے نکالیں اور تم سب بھی ریڈی رہو 3-5 گھنٹے کے لیے, تاکہ ہم ریکارڈ کر سکیں ایسا کوئی ایپیسوڈ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے دعوت دی. یو آر سو ویلکم. تھینک یو ویری مچ. اور پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا. می اینڈ خرم الہی سائننگ آف. تھینک یو. خدا حافظ.